المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعني إلى ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أعني غمرات الموت في سكرات الموت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے وہ رمضان کے استقبال کے لیے بہت بڑا مہمان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اتنی بڑے ہی ہم اس کا استقبال کرنے کی سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ساری انتظامیہ کو، اور جن جن وجوہات سے یہ تکمیل تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور ان گھر والوں کی سب مشکلات میں اس کا حامی و مددگار ہو۔ جو مشکلات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہر قدم پر ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ آسانیوں کے معاملات کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول کرے، سب کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے۔ بہت ہی بڑا امتحان مہمان ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو ہم اس کے استقبال کے لیے بڑا ذرا غور کر کے دیکھیں گے تیاری کہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو کہ آج تشریف لائیں۔ تو تھوڑی سی پہلے ابتدائیہ طور پر کہ جب آپ کو ایک تھوڑا سا اس کے لیے کہ ہم آخر یہاں پر کس لیے آئے ہیں، تو جو ہے اس کے لیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پھر خیر سے آمد رمضان ہے، جس میں ہر سو معجزن رحمت رحمان ہے۔ کھول دی مولا نے جنت، بند کیے دوزخ کے در، باندھ کر شیطان رب نے کر دیا احسان ہے۔ رونق و رحمت کا موسم، بخشش و برکت کی دھوم، کھل گئی دل کی کھلی، تازہ ہوا ایمان ہے۔ سحریوں افطاریوں کی نور برساتی فضا، کیا تراویح میں حلاوت گھولتا قرآن ہے۔ رات جس کی ہے مہینوں سے زیادہ خوب تر، پھر مقدر میں ہمارے وہ ہوا فرمان ہے۔ جس مہینے میں نوافل کو ملی فرضوں کی شان، اس میں فرائض کی تو پھر کیا ہی اعلیٰ شان ہے۔
اللہ اللہ پھر خیر سے آمد رمضان ہے۔ یہ تو اس ٹاپک کا تھوڑا سا آپ کے ساتھ تعارف تھا کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں تھوڑی آسانیوں کے لیے کہ رب ذوالجلال جو ہمارے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ جتنا بڑا مہمان ہمارے پاس آمد ہے، اس کی تیاری کے لیے جب جنتیوں کا جیسے استقبال ہوگا، کیسے وہ تیاری ہوگی وہاں پہ جب سب وہاں پہ جمع ہونے والے ہوں گے، ایسے ہی جنت سے یہ تحفہ آپ کے لیے آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری تیاری وہاں پہ کیسے ہوگی، کیسے کرنی ہے، تو ہم اس کا حصہ آج بنیں گے، تبھی انشاءاللہ جنتیوں کا جو استقبال ہوگا اس میں سب کی حاضری ایسے ہی چلی جائے گی لیل میں کہ ان کا جنت میں ایسے ہی استقبال کیا جائے جیسے کہ یہ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال صحت اور عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کرنے اور اس کے شروع ہونے کے بعد اس کے شب و روز کو اعمال صالحہ سے معبود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے شب و روز کو اعمال صالحہ کے ساتھ معبود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمان اگر رمضان کی برکات کی قدر و قیمت کو ہم سب اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں، ہم سمجھ لیں کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج اور ہمارے پر کون سا سایہ فگن ہونے والا ہے، تو کوئی رمضان آنے پر کوئی تھکاوٹیں، کوئی چیز، کوئی مسائل، کوئی رنج و الم سب دور ہو جائیں گے۔ آج نیت کر لیں کہ میں آج سے اس تیاری کا حصہ ہوں، اس رمضان کا حصہ ہوں، تو سارے رنج و الم جو ہے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھ کے دیکھ لیا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب اللہ پہ توکل کر لیا جاتا ہے فَهُوَ، وہ کافی ہو جاتا ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے نا امت مسلمہ کو، مومنین کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو آج یہ نیت کر لیں اس بات کی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم آج اس کو نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تمام مصیبتیں، تمام تکلیفیں دور کرے، تو ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں اس کی دیکھتے جائیں گے۔ یہ تو ہم نے صرف دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی، صحت اور عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچا دے۔ ہم سب لوگ شعبان سے گزر رہے ہیں، جسے آپ سب کو پتہ ہے ہم سب شعبان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس مادی دنیا میں بھی جب سب سے پہلے بارش ہونی ہوتی ہے تو ٹھنڈی، آپ نے دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو ٹھنڈی ہوائیں، پھر بادل آتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو روحانی دنیا ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ مثال ہمیں دنیا میں اس لیے دی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ میرے ہاں اوپر بھی یہی معاملات چل رہے ہیں، کہ دنیا بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو اوپر بھی اسی کے معاملات ہیں۔ تو ہم نے صرف سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ وہ لوگ بہت 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 خوش قسمت ہیں جنہیں رمضان المبارک کے مقدس لمحات نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت نے جو ہیں وہ برسنے سے 2 ماہ رحمت نے برسنا ہے رمضان میں، 2 ماہ پہلے رجب میں، رجب سے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کو تیاری کا حکم وہاں سے دے دیا جاتا ہے۔ شبان المعظم جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، یہاں پر رحمتوں کے بادل چھانے لگتے ہیں، پھر ہوائیں گزر گئی ہیں رجب میں، اب بادل جو ہیں وہ چھانا شروع ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک میں پھر رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ تو جو لوگ خوش نصیب ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا چاند دیکھتے تو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اللہم بارک فی رجب و شعبان، اللہم فی بارک رجب و شعبان، یہ دعائیں مانگتے رہتے۔ ہم نے بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان مبارک کرے، آپ سب کو بھی، وبلغنا علی رمضان، اور ہمیں رمضان تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ تو اسلاف یہ دیکھتے تھے، دیکھیں ہم پہلے صرف نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ استقبال کرتے کیسے تھے، کیا یہ ایک رسم بن گئی ہے یا اس کی ضرورت بھی ہے، اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے۔ تو اسلاف جو تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ مجھے کتنے رمضان ملے ہیں ابھی تک جو میں نے شعوری رمضان گزارے ہیں۔ ہم بھی آج شعوری رمضان کو سیکھیں گے، جس کو حقیقی رمضان بھی کہیں گے۔ رسمی رمضان ہم نے بہت ادا کیے، اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دیں سب کو اس میں بھی، لیکن اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک لائے ہیں تو ہم حقیقی رمضان میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے یہی دعا۔ تو جتنے بھی صالحین گزرے ہیں
وہ ضرور دیکھا کرتے تھے کہ میرے رمضان کون سا کتنے ڈگری کا ہے، تو ہم نے بھی دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک دن گن گن کر گزارتے تھے رجب سے شعبان تک، روز گنتے تھے کہ آج کتنے دن رہ گئے، آج کتنے دن رہ گئے، یعنی اتنی چاہت اس چیز کی جیسے ہمیں کسی کو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک یہ تھا۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کیوں کہ ان کو رمضان المبارک کے فیوز اور برکات کا پتہ تھا کہ کیا فیض ملنے والا ہے، مجھے میرے درجے کتنے بلند ہو جائیں گے۔ جب تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا ہم اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں، مائل ہی نہیں ہوتے، توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمارا ذہن بھی نہیں بنتا۔ تو اس لیے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جب رمضان وہ گزارتے تھے حقیقی رمضان، تو 6 مہینے تو وہ اسی کے جو نور ان کو عطا ہوا تھا یا فیاض و برکات جو ان کو ملتی تھیں، وہ 6 ماہ جو ہے اسی کے اندر گزارتے تھے کہ جو میں نے برکات مجھے ملی، اور اگلے جو 6 مہینے تھے وہ اس کی آمد میں گزارتے تھے کہ اب یہ دوبارہ کب آئے گا، تو سال مکمل ہو گیا۔ تو 6 مہینے جو ہے ان کی فیوز و برکات کے اندر اسی بارش میں بھیگے رہتے، سرور میں مگن رہتے، اور جو 6 مہینے کے بعد پھر سے ان کے انتظار ان کے دل کو لگ جاتی، 6 مہینے پہلے سے انتظار، اتنا بڑا مہمان آپ یہ دیکھیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، جس کا جتنا ارادہ ہے نیکیاں کمانے کا وہ اتنی ہی تیاری کرتا ہے میری بہن، جس کا جتنا ارادہ ہے وہ اتنی تیاری کرتا ہے۔ تو اب تیاری کیسے کرنی ہے، کچھ تو مادی تیاریاں ہوتی ہیں، کچھ روحانی تیاریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے سب نے جو سادی باتیں پہلے کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں ذرا چیز سمجھ آ جائے، پھر آپ کو قرآن اور حدیث سے بھی بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ سادی سی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دل کا برتن ہے نا، یہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کریں گے تب ہی رجب کی ہوائیں، ٹھیک ہے، شعبان کی کیا چیز چلے گی، بادل، اور رمضان کی بارش اس میں آ سکے گی۔ تو یہ تینوں سٹیپ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، وہ تو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، نیت کرنی، دعائیں کرنی ہے، اور دل کے کپ کو سیدھا کرنا، اور اس کو اس قابل بنانا ہے دل کی زمین کو کہ جو رحمتوں کی بارش پھر اس پہ پڑے تو وہ اس کو ابزارب بھی کر سکے۔ یہ نہیں کہ وہ بارش تو پڑ رہی ہے رمضان کی، رمضان آ چکا الحمدللہ، لیکن وہ اوپر سے گزرتا جا رہا ہے، جیسے اندر داخل ہوئے ہیں ویسے ہی باہر آ گئے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دل کی زمین کو سیدھا نہیں کیا۔ دیکھیں دودھ بھی ایک نعمت ہے، کوئی چاہتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے برتن گندا ہے آپ اس میں دودھ ڈالیں گے؟ کبھی نہیں ڈالیں گے، ذرا سا بھی نشان ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں اس میں دودھ نہیں ڈالنا، کہ نعمت ہے، کہ نور ہے۔ تو اللہ کا جو نور جب ہمارے دل میں آنے والا ہے، تو اگر دل میں تھوڑی سی بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، تو اس کو نکالیں گے پہلے، تو اس لیے کہ ہم نے رمضان میں داخل ہونا تاکہ ہمیں اس کا پورا نور مل سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے طریقے کیا کیا ہوں گے، 2-3 چیزیں اس کی ہم نے بہت واضح طور پر دیکھنی ہے کہ اگر میرا دل بڑا سخت ہے نا، کہ میرا کسی کی تکلیف کو دیکھ کے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کے، اور دل جو ہے میرا نرم نہیں پڑتا، قرآن سن کے میرا دل نرم نہیں پڑتا، میری آنکھیں بہ نہیں آتی، تو دل کی سختی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے پہلا کلمہ اس کی ضربیں لگانا شروع کر دیں ابھی سے، اسی سے اس سے آپ کا دل نرم ہونا شروع ہوگا، دل کی مٹی زرخیز ہونی شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی ضربیں چلتے پھرتے اس دل کو لگائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس طرح دل تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری اپنی جو ہے مٹی کو میں نے کیسے زرخیز کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے دل میں، بلکہ سادی باتیں آپ کو تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائیں اور ہمارے کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اور آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، استغفار سے اپنی آنکھوں کو دھوتے رہنا ہے، دل پر ضربیں کلمہ شریف کی، آنکھوں کے اوپر آپ نے کیا، آنکھوں کو استغفار کرنا ہے، اس سے آنکھیں دھونی ہیں، استغفر اللہ، بہت آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوں ذرا خاموشی سے جائے نماز کے اوپر سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کس سے مانگ رہی ہوں، اور میرے کون کون سے گناہ ہیں۔ جیسے ہی ہمیں اس زندگی میں داخل ہو جائیں گے آپ کی سوچ ادھر آ جائے گی، آپ کی آنکھیں خود ہی بہنے لگ جائیں گی، اس سے کیا ہوگا، آپ کا دل نکھر جائے گا، آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ ہم دل کو صاف کرنے کی بات دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 چیزوں کو آپ نے خاص طور پر کرنا ہے، اور اپنے جسم اور ذہن کو
دونوں چیزوں کو ملا کر نیک اعمال کے لیے تیار کرنا ہے. تو پھر نفس پر پھر جو ہمارا رمضان آئے گا نا تو ہمارے نفس کو بڑی چوٹ لگنی ہے. شیطان تو بند ہو جاتا ہے، نفس نہیں، نفس تو ہمارے اندر ہی ہے. تو وہ اکثر جو سوالات آتے ہیں کہ شیطان تو بند ہے تو پھر موسیقی دوسری چیزیں گناہ کے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس کو کمزور نہیں کیا ہوتا، وہ اسی طرح ہی قائم ہے. تو اس لیے وہ تو چیزیں آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ. تو ہم نے رمضان میں نفس کو کمزور کرنا ہے. تو اس لیے پھر آپ نے اگر یہ پہلے تیاری کر کے داخل ہو گئے تو نفس آپ کو تنگ نہیں کرے گا، پھر آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اس میں داخل کیسے ہونا ہے. اب ہم نے تیاری کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں کچھ چیزیں کہ ذہنی تیاری بھی کرنی ہے آپ نے اپنی، اور دنیاوی تیاری بھی ظاہر کرنی ہے. تو یہ اعمال کی تیاری کلیکٹیولی آپ اس کو اعمال کی تیاری کہہ سکتے ہیں. اور اگلی ٹرم کا مطلب مین ٹرم میں ہے کہ آپ حقیقی رمضان کی طرف جا رہے ہیں. رسمی رمضان سے نکل کے حقیقی رمضان کی طرف ہماری فلائٹ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو ذہنی تیاری اور دنیاوی تیاری دونوں چیزیں چلیں گی. تو ہمارے پاس اتنا وقت ضرور ہو، الحمدللہ میں پھر کہتی ہوں ثم الحمدللہ کہ ہمیں ابھی اتنا موقع ہے. آج شعبان کے بعد اتنے 2 ویکس ہیں کہ آج سے آپ تیاری جنہوں نے نہیں بھی کی ہے تو وہ آج سے تیاری شروع کر لیں گے. کچھ چیزیں آپ کو ابھی ذکر بتائیں، آگے بھی دیکھیں گے آپ. تو اتنا وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں، تیاری کر سکیں. اب یہ بھی بات آپ کو پتا ہے کہ میرا دل کتنا چیزوں سے بھرا ہوا ہے، مجھے کتنی صفائی کی ضرورت ہے، مجھے کتنا ڈٹرجنٹ یوز کرنا ہے، مجھے کتنا، یہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. لیکن تیاری کے بغیر رمضان میں داخل ہوں گے تو بالکل رسمی رمضان ہوگا لیکن جو رمضان کی برکات ہیں وہ نہیں ملیں گی. تو اس لیے رمضان میں 1 دن یا 2 دن ہو تب جو استقبال رمضان، اس میں پھر اکثر لوگوں کو کہتے سنا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں بہت اچھی تیاری کرتی. پھر وہ رمضان کے دنوں میں وہی چیزیں تھوڑی تھوڑی اپنی کرتے رہتے ہیں تو اس کے رمضان کی چیزیں گزر جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے آج ہی الحمدللہ کہ جو کام بہت پہلے سے کرنے اگر ہم کریں تو پھر ہمیں مشکل نہیں آئے گی، ہم رمضان میں چلتے رہیں گے. 2-3 ہفتے ضرور ذہن کو تیار رکھیں اپنا. تو رمضان کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کتنا کا تیار کرنا ہے. جتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آج آپ نے سنا اس کا آپ نے کتنا حق ادا کیا ہے. آپ کو ایٹ دا اینڈ پتہ چل جائے گا خود ہی کہ کتنی میں نے تیاری کی چیزیں سیکھی تھی. تو سننے سے تو نہیں، اگر کوئی امپورٹنٹ چیز آپ لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ جب آپ جائے نماز پہ ہوں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اچھا میں نے یہ بھی پڑھنا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کچھ تحفے آپ کے لیے لائیں تو لیکن آپ خود بھی جو آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے مجھے میں بھول نہ جاؤں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو ذہنی لحاظ سے پہلے تیار ہونا، اس ذہنی لحاظ سے تیار ہونا مطلب اپنی سوچوں کو ڈائریکشن دینا کہ رجب گزر گیا، ہوائیں اوپر سے آئیں گزر گئی، میں نے محسوس ہی نہیں کی، مجھے تو لگی ہی نہیں. شعبان کی رحمتوں میں شعبان کے بادل آئے ہوئے ہیں میرے سر پہ تو کیا میں ان کو دیکھ رہی ہوں، بادل کی اہمیت کو سمجھ رہی ہوں، تو مجھے تیاری ہے. تو ذہن کو ایک طرف تیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے. جو کام آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں پھر آپ کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ذہنی تیاری جو ہے وہ پہلے کریں، دماغ کا صحیح سمت میں ہونا ضروری ہے رمضان کے لیے. اور پھر دنیاوی اسباب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سحری افطاری کی جو سامان ہے وہ چیزیں، اور دوسرا آپ نے اپنے گھر میں کلیننگ اپنی چیزیں جو آپ کو کام زیادہ کرنے تھے، جیسے کوئی آپ صفائی زیادہ کرتے ہیں لمبی وہ نہیں، وہ آپ ابھی سے اس چیز کو ختم کر لیں. یہ دنیاوی اسباب ہیں. اور اپنی جو آپ کی جو گروسریز ہیں لمبی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بہت ٹائم لیں گے، وہ رمضان میں نہیں کرنی. بہت اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی ضروری چیز ہے تو جس میں آپ کا اتنا نہیں، لیکن آپ نے یہ کرنا ہے. تو آپ نے اس کی مادی تیاری جو دونوں چیزیں آ گئی اس میں، سبحان اللہ. تو اگر ہم یہ دونوں چیزیں تیار کر لیں گے تو ہوگا کیا، پھر آپ کو کیا ملے گا جب ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے مکمل تیاری کے ساتھ؟ تو رمضان مغفرت والا رمضان مل جائے گا. یہ ساری تیاری ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو مغفرت والا رمضان مل جائے گا، جنت کی بشارت والا رمضان مل جائے گا، ٹھیک ہے، عبادت سے بھرا ہوا رمضان مل جائے گا، اور رب کی قربت والا رمضان مل جائے گا. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر آپ دونوں تیاریاں پہلے کر لیتے ہیں، دل کو دھو لیتے ہیں، آنکھوں کو دھو لیتے ہیں، تو آپ کو یہ 4 چیزوں والا رمضان ملے گا. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ رب کی قربت والا رمضان نہیں ملے گا. وہ چاند تو نکل ہی آئے گا، اس نے تو نکلنا ہی ہے، وہ تو سب پہ نکلتا ہے. آپ کے اوپر نکلا کہ نہیں، اس کو جاننے کے لیے یہ سب چیزوں کی تیاری کرنا
جس سے جنت کی بشارت مل جائے آپ کو رمضان میں، فرشتے آپ سے ہاتھ ملا لیں، آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، جو آپ نے جگہ مسجد کی پہلے بنا لی اپنی عبادت کی، وہ جو کلیننگ آپ نے پہلے کر لی ہے، اپنی بھی، دماغ کی بھی، دل کی بھی، اور پھر ظاہر اپنی سراؤنڈنگز کی بھی، اور سارے جو بھی آپ کے حقوق العباد ہیں ان کے ساتھ۔ تو قرآن کہتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جہاد کا ارادہ کرتے، اگر ہم نے جہاد میں بھی جانا ہوتا ہے نا، جس نے وہ تیاری کرتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے، مگر ان کی غفلت جو سستی ہے وہ صرف رمضان میں ہی ہے۔ یہ قرآن کی میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ جہاد کی تو یہ تیاری کر لیتے ہیں کہ جی میں نے جانا ہے تو اپنی چیزیں، کوئی چیزیں، تلوار، یہ وہ، پانی کھانا، یہ رمضان میں سوئے داخل ہو جاتے ہیں، غفلت کے ساتھ ہی داخل ہو جاتے ہیں، ایک رسمی رمضان سے گزر جاتے ہیں۔ کتنے رسمی رمضان گزر گئے، یہ ہر چیز کو، ہر ایک کو غور کرنے کی خود ضرورت ہے کہ جس میں ہم نے نیت کو دیکھا ہی نہیں، کہ ہم نے موقع ہی نہیں دیا اپنے آپ کو کہ میری نیت کیا ہے۔ اچھا، اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، نیت میری کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے نیت کرنی ہے جو میں نے بتایا ہے، یہ کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اللہ کہ آپ شبان سے ہی شروع کر دیں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ مجھے تیری قربت چاہیے، مجھے تیری قربت چاہیے۔ جن کو عربی کی دعائیں آتی ہیں سبحان اللہ وہ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک نظرۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقاءک، کہ اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے، مجھے تیرا دیدار چاہیے۔ تو جن کو تشہد میں پڑھی جا سکتی ہیں، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔ تو یعنی یہ میں آپ کو مثال دی ہے، اے اللہ مجھے عبادت سے بھرا ہوا رمضان چاہیے جس میں میرے اعمال ہی اعمال ہوں بس۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ چیز ہم آج انشاءاللہ یہاں پہ سیکھیں گے۔ تو اچھا، اگر ہم یہ تیاری کر لیتے ہیں نا اور یہ نیت کر کے دعاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو تفسیر سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو توفیق دے دیتے ہیں، پھر توفیق ملے گی آپ کو رمضان میں، چونکہ آپ نے اس کی چاہتیں کی۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اگر ہم آج سے دعائیں شروع کر دیں، رجب سے، شبان سے، نیت بھی کر لیں اور اللہ کی قربت بھی مانگ لیں، مغفرت والا رمضان بھی مانگ لیں، تو پھر ظاہر ہے توفیق ان کو ہی ملے گی رمضان میں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت پیاری اس کی ایک انہوں نے تفصیل کی تھی کہ ہمیں تبھی مل سکتا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگنے کی دعا کرنی ہے۔ اور جو نہیں ہے کہتا اس کے لیے انہوں نے اور ڈیٹیلز بہت لکھی تھی، میں تھوڑی سی بیان کر دیتی ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اسرائیل آتے ہیں، آپ کو پتہ، لے جاتے ہیں، وہ آ کر کسی کو مار کے نہیں کہیں گے بھی تم نے نیت نہیں کی تھی، تمہیں رمضان نہیں ملا، تمہیں وہ والا نہیں ملا، بس حاضری لگ رہی ہے، یہ وہ نہیں کہیں گے۔ اس لیے آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کر لی ہے۔ تو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے دعا کرنی ہے، اللہم سلمنی علی الرمضان۔ ابھی آپ شبان میں ہیں، میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا کہ اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا، مطلب اب رمضان میں تو ابھی نہیں آئے، تو اللہم سلمنی رمضان، یہ دعائیں کرنی ہیں آپ نے، شبان کی دعائیں بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ تو سلامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں آزادی سے عبادت کر سکوں، شوہر کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، آفس کا مسئلہ، پتہ نہیں کتنے کتنے مسئلے، تو آزادی نہیں ہے عبادت کی، تو اللہ سے مانگیں، مل جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے مل ہی نہیں سکتی، میں اتنی مصروف ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مانگی جائے اور وہ مل نہ سکے، کوئی چیز ایسی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ سے مانگنی ضرور ہے، مانگے بغیر نہیں ملے گی۔ تو دعا مانگی آپ نے، وسلمنی اللہم سلمنی علی الرمضان، تو اس میں صحت کی خرابی دونوں شامل ہیں، عبادت کی آزادی بھی، اور اگر صحت ہی صحیح نہیں ہے، سلمنی کا مطلب سلامت رہے کوئی چیز، تو ظاہر صحت کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں طرح سلامت رکھے مجھے۔ وسلموا منی متقبلا، ٹھیک ہے، اور مجھ سے اور مجھے سلامت رکھے، وسلموا منی، مجھے سلامت رکھے، متقبلا، اور جو میں مانگوں، جو میں عمل کروں، متقبلا، وہ قبول ہو جائیں۔ یہ دعا کب کرنی ہے؟ شبان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ وہ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے
طب تابعین کو اگر کوئی ایک صحابی مل جاتا، تم رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ تم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیاری کراتے تھے؟ یعنی کتنا شوق تھا سیکھنے کا. پوچھتے تھے کیف تستقبلون رمضان، تم رمضان کا استقبال، کیف تستقبلون، تم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تابعین پوچھا کرتے تھے صالحین کسی بھی اپنے سے اوپر نیک جو صحابی سے. سبحان اللہ، انہوں نے کیا بتایا، وہ کیا بتاتے تھے آپ دیکھیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ وہ رمضان کا چاند دیکھے. آپ نے پوائنٹ لکھ لینا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاند کا رمضان ضرور دیکھیں. یہ نہیں کہ بس ادھر سے آ گئی ہے ٹیکسٹ آ رہا ہے چاند آ گیا چاند آ گیا، نہ نظر آئے کوشش کریں دیکھیں، سنت پوری ہو جائے گی. تو اگر آپ دعا کریں گے دکھا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل بات نہیں ان کے لیے. تو پہلا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی گئی ہے اس میں ہم چاند دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو چاند کو بڑا اہتمام سے دیکھتے تھے. سب کو بتایا ہوتا تھا کہ ابھی مغرب میں داخل ہونے والے ہیں، سارے چڑھ کے اوپر چلیں. اہتمام ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ آئے چلیں چلیں چاند کو دیکھیں. کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اللہ کی طرف کہ اللہ ہم داخل ہوئے ابھی کہ ابھی شبان میں ہی ہیں. تو اتنا شوق، مطلب یہ شوق ہے. تو اور فی قلب ہی، ہم اس کو بڑے دل سے دیکھتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی صحابی کی چاند پر نظر پڑے اور اس کے دیکھیں. اور جب ہم چاند کی طرف دیکھتے تھے تو کوئی صحابی ہم میں سے ایسا نہیں تھا. یہ صحابی جواب دے رہے ہیں کس کا؟ کیف تستقبلون، تم کیسے استقبال کرتے تھے رمضان کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چاند کو اہتمام سے دیکھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے دل میں کوئی کینہ ہو. جیسے چاند ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا ایسے ہمارا دل ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا. تو کتنا ضروری ہے چاند کو دیکھنے کے ساتھ دل کے چاند کو بھی صاف کر لینا، ٹرانسپیرنٹ. یہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جب آپ نے تیاری کرنے میں داخل ہو رہے ہیں شبان میں، تو اس دل کو کیسے ضربیں لگانی ہے، کیسے مغفرت کرنی ہے، کیسے دوسروں کو معاف کر دینا ہے. وَتَعْفُوا وَاصْفَحُوا، کیوں؟ وَاغْفِرُوا، تاکہ آپ کی مغفرت ہو جائے. اس لیے جس نے دل دکھایا ہوا ہے اس کو تعفو چھوڑ دیں، وَاصْفَحُوا صفحہ پلٹ دیں، جہاں دیکھیں پیچھے کیا لکھا ہوا ہے، دیٹس اٹ. تو پھر جب آپ چاند دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور چاند دکھائیں گے بھی، چاند کی برکات آپ کو عطا کریں گے. چاند کیسے نکل رہا ہے، کون نکال رہا ہے؟ تو آپ اللہ کی قربت پائیں گے، وہ نکال رہا ہے نا. تو اس لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ اس کے دل میں ایک مسلمان، کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو. جیسے رمضان کے چاند چمک رہا ہو اس طرح ہمارا دل بھی، صحابی فرماتے ہیں ہمارا دل بھی صاف شفاف ہوتا تھا، چمکدار، کوئی نفرت نہیں ہوتی تھی، کوئی دشمنی نہیں، کوئی کینہ. دلوں کو پاک صاف کر کے پھر رمضان کا چاند دیکھا کرتے. یہ جواب دیا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کیسے استقبال کرتے. تو پہلی چیز استقبال کی ہم نے یہ کرنی ہے. اور دوسری بات یعنی چاند دیکھنے سے پہلے، اب دل صاف کرنے سے مراد یہ ہو گیا کہ چاند دیکھنے سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دینے. کوئی حقوق اپنے ذمہ نہیں رکھنے. معافی تلافی کا سلسلہ، اگر معافی تلافی ہو گئی، بخش دیا اس نے یا اس نے جو بھی ہے، تو پھر رمضان کو کھلے دل سے عبادات کرنے کا موقع ملتا تھا. پھر سکون ہی سکون رہتا تھا، چونکہ دل میں داخل ہی ایسے ہوا ہے نا، صاف شفاف دل لے کر. تو لوگوں کے حق ذہن میں رکھ کر عبادات کی حلاوت، سکون اور حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. رمضان سے پہلے زکوٰۃ، لوگ کہتے ہیں رمضان میں دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ رمضان سے پہلے لوگوں کا حق رکھ کے اب رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے، سبحان اللہ. تو زیادہ سے زیادہ چیزیں رمضان سے پہلے زکوٰۃ، کیونکہ یہ تو لوگوں کا حق ہے. آپ تو رکھ کر سوچ رہے میں اللہ کی طرف عبادات کے لیے چلے جاؤں، ایسا نہیں. تو یہ بات انہوں نے پہلے بتائی تاکہ دوسری عبادات بھی پھر میرے لیے بہت آسان ہو جائیں. زکوٰۃ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تزکیہ نفس اچھی طرح سے ادا ہو جائے. تو اب اگر اچھی طرح عبادت کر کے سیکھیں گے تو میری بہن، اگر ہم نے 11 ماہ عبادات کی فکر نہیں کی، کوئی یکسوئی نہیں کی، تو اس ایک مہینے میں یکسوئی پانے کے لیے یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. تو وہ ایسی مدد اور عمل، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں
سبحان اللہ، ہم سے ایک قرآن نہیں ختم ہوتا جب ہم شروع کر لیتے ہیں. الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے اور بچی کی تو فیل سے ہم آپ کے لیے تو لے کر آئے ہیں. آج ہم سب یہاں قرآن شروع کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی نیت بھی کر لیں گے کہ وہ پورا ہو جائے، کیونکہ ہم پوری نیت کے ساتھ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے صحابی کہتے کہ جب ہم اتنا کلیئر ہو کر چاند دیکھتے اور رمضان میں داخل ہوتے تو اس وجہ سے ایک ماہ میں کتنے 60 62 65 تک بھی آیا قرآن ختم کر لیتے تھے، کیونکہ دل تو صاف، عبادت میں آسانی، برکت، ٹائم میں برکت، ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت. اب مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، کیسے پڑھوں؟ تو مطلب صحت میں برکت نہیں، یا وقت میں برکت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو وہ پاس اتنے قرآن پڑھ لیتے تھے. 90 قرآن ختم کرنے والے بھی گزرے ہیں ایک رمضان میں. سبحان اللہ. وہ لوگ سمجھ لیں جن سے ایک بھی بھاری پڑتا ہے، کیونکہ تیاری نہیں کی ہے. جو تیاری کر کے جاتا ہے، دیکھ لیں قبر میں بھی جانے کی تیاری ہے، جو تیاری کر کے جاتا ہے اس کے لیے آگے مشکل نہیں ہے. کتنا بڑا بھی امتحان ہو، تیاری کی ہوئی ہے الحمدللہ. اگر تیاری کے بغیر داخل ہو جائیں، آپ نے حج پہ جانا ہے، لوگ بس اپنی کیا، اگر کپڑوں کے تو ان کو پھر بھی پتا ہوتا ہے، تیاری کر لیتے ہیں. امال کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. جو امال تیاری کر کے جاتے ہیں، امال کو ساتھ لے کے کہ کیا کیا کرنا ہے، تو حج مبرور کر کے لوٹتے ہیں. ہم نے بھی رمضان میں ایسے ہی نکلنا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے کہ نیکیوں والا رمضان مل جائے، بھرا ہوا نیکیوں سے، عبادات سے بھرا ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت. اور لیلۃ القدر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے ہاتھ ملا لیں. کیونکہ جب آج آپ اپنی حاضری لگوائیں گے، نیتیں کریں گے، تیاری میں نام جائیں گے، آپ کے لیے میں لکھے جائیں گے، تو پھر جب وہ اوپر سے تیاری آئے گی تو آگے سے جو ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں متقین صالحین کے لیے، ذاکرین کے لیے، عابد عباد الرحمن کے لیے، تو پھر تو ان کو وہ راتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، اور پھر ان سے ہاتھ بھی ملایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی چیز کی تیاری کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز دعا فرمایا کرتے تھے، سلموا لی، اے اللہ سلامت رکھنا. یعنی بہت سلامتی کی دعا بڑی ضروری ہے. یہ آپ نے سیکھ لیں کہ سلامتی کی دعا بڑی ضروری ہے. وسلمنی فیہ، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ بن جائے. وسلمنی لی، ضرور وسلمنی فیہ، کوئی بیماری نہ آئے اس میں. وسلم لی متقبلا، اس رمضان کو قبولیت بنا دینا بڑا ضروری ہے. یہ شمان کی چیزیں ہیں. اللہ نیکیاں اور صبر اور سکون اور جنت کا راستہ پا سکوں، میں زیادہ محنت کر کے نیکیاں کما سکوں. اللہ چستی اور طاقت مجھے عطا کر دینا، صحت عطا کر دینا، لیلۃ القدر عطا کر دینا، جو میرے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دینا. جو تابعین ہیں وہ 6 ماہ، جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. تابعین 6 ماہ دعائیں کرتے تھے. ہمارے پاس 15 دن ہی رہ گئے ہیں تقریباً. اس لیے ابھی سے دعائیں کو شامل کریں. مجدد الف ثانی رمضان سے پہلے شبان کی مثال کیسے کہتے تھے؟ بہت پیاری مثال ہے جو الف ثانی نے آپ کو بتائی ہے، کہ جیسے صبح کو سورج نکلنے والا ہوتا ہے نا، تو روشنی پہلے آ جاتی ہے، بعد میں سورج نکل آتا ہے. تو عمل جب آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے تو سورج کے بعد تو آپ کی فجر ویسی چلی جاتی ہے. تو سورج سے پہلے کا جو ٹائم ہے لیکن روشنی پھیل جاتی ہے، وہ شبان کا ٹائم. تو روشنی پھیلی ہوئی ہے، اب اس میں عبادت کرنی ہے، اس کے اندر اندر نماز پڑھیں اور دعائیں کریں. کیونکہ جب سورج نکل آیا تو پھر تو آپ نے اس کی برکتیں اور نور ہی سمیٹنا ہے نا. پھر جو چیزیں پہلے کی آپ کی تیاری تو نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے تیاری کرنے کے لیے وہ فرماتے تھے کہ جب صبح صادق سے سفیدی آ جاتی ہے، سورج سے پہلے اجالا آ جاتا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، تو وہ جو ہے شبان ہے. سبحان اللہ، بڑے بڑے ان کی باتیں. اور جب سورج آ جاتا ہے تو پھر جو ہے رمضان میں ہم داخل ہو گئے. تو شبان کا مہینہ، رمضان کا سورج ابھی نہیں نکلا تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن رکھے ہیں، 12 دن شبان کے، یا جتنے بھی اندازن آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے روشنی پھیلی ہوئی ہے ابھی بھی. جب آپ اس روشنی کی طرف جائیں گے تو آپ کا رمضان کی طرف دل مائل ہونے لگے گا. آپ سوچیں گے کہ میرے اوپر شبان ہے، میں نے دعائیں کرنی ہے، میں نے تیاری کرنی ہے، تو آپ کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگے گا. سب کو پتا ہے کہ ہمیں وقت کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں تیزی کر لو. وہ جو وقت تھوڑا سا شبان کا ملا ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے،
عمل میں تیزی کر لو، دعاؤں میں تیزی کر لو، کیونکہ کتنے زندہ مردہ بن گئے، کتنے زندہ مردہ بن گئے ہیں، کتنے صحت مند بیمار ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، کتنی خوشیاں غموں میں بدل گئی ہیں۔ یہ ہونے سے پہلے جو یہ دن گزر رہے ہیں، ان میں نیکیاں، نیکیوں کی نیت، دعائیں، دعاؤں کی پریکٹس سب کر لو۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے داخل ہو، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ کوئی جتنے لوگ پیچھے تھے، کئیوں کے پیارے ہوں گے جو اس رمضان میں نہیں ہیں، تو وہ نہیں تھے تو ہم کیسے اگلے رمضان تک ہوں گے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھو، گھروں کو مت قبرستان بناؤ، یاد رکھیں، موقع غنیمت جانو، زندہ رہ کر، بہت بڑی بات کی عالم صاحب نے، زندہ رہ کر مردے مت بنو۔ اگر دنیا لوگوں میں زندہ دیکھ رہی ہے تو مردے مت بنو، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ۔ سورۃ بقرہ چلاؤ، اللہ کا ذکر کرو، نہ کہ گھر قبرستان ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں شمان کے کرنے کی ہیں۔ جب نعمت مل جائے گی، عبادت کا موقع ملا ہے، تو اس قدر نیکیاں کر کے اس کا اضافے کا باعث بنا سکتے ہو۔ اور جس کو رمضان کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، 11 مہینے جیسے اس نے سمجھ کے گزار دیے، اگلا مہینہ بھی وہ ایسے گزار دے گا، عالم فرماتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ کے نبی نے کئی جگہ حدیثوں میں، صحابہ کی سیرہ میں، ان 11 مہینوں کا معمول الگ اور اس مہینے کا ایک معمول الگ رکھا ہے۔ سیرہ صحابہ میں بھی یہی ملے گا آپ کو، ہماری ماؤں کی زندگیوں میں بھی یہی ملے گا۔ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدلتی اس ایک مہینے میں؟ جو 11 مہینوں کا معمول ہے بس وہی، بلکہ اس سے بھی الٹ ہو جاتا ہے۔ سحری کرنی ہی نہیں، ساری رات جاگنا ہے، بس فجر ایسے کیسے پڑی بس سو گئے، سارا دن سوئے رہے، ظہر کے طرف جا کے۔ یہ رمضان کا آپ پڑھ کے دیکھیں، یہ کوئی طریقہ نہ صحابہ کا نہ نبی پاک کی زندگی سے کہیں سے ثابت نہیں۔ تو یہ چیز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ 11 مہینے جو چیزیں تھیں میرے پاس وہ اب نہ ہوں۔ تو اس کے لیے فرشتوں کا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی تیاری کی ہے، فرشتوں کا نزول بڑھا دیا ہے، شیطان قید کر دیا ہے، جنت کھول دی ہے، دوزخ بند کر دی ہے، کتنی تیاری ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی تیاری ہی نہیں ہے، بلکہ اور سوچتے بس لمبی سوئیں گے۔ I don't like سحری کی وقت کھانا، I don't like، یہ کیا فیشن ہے؟ سحری سنت ہے، سحری میں برکت ہے، چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہو، ایک پانی کا گھونٹ لے لیں، پیئیں سحری کی نیت کر کے۔ جب اللہ، دیکھیں ابھی میں نے بات کی کہ جب اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا، تو آپ کو بھوک بھی لگنی شروع ہو جائے گی۔ اور آپ سحری کو بہت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری رکھ کر بیٹھے رہتے تھے کہ صحابی کو یہاں آؤ 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 برکت والا کھانا کھائیں۔ ہم تو کسی کو سحری میں ساتھ ملاتے ہی نہیں، خود بھی نہیں کرتے، ہم تو کرتے ہی نہیں جی، ہمارے رواج ہی نہیں۔ یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی زندگی، سیرہ صحابہ کی زندگیوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ واپس پلٹنا ہے، واپس جانا ہے نبی کی زندگی کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ جب اللہ نے اتنی ساری، میری بہن، تیاری کر دی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم نے بہت پہلے سے کہیں لکھی ہوئی تھی، تو رات میں نے ایسے دیکھا تو آپ کے سامنے آ گئی، تو میں نے سوچا کہ رمضان کی تیاری ایک حقیقی رمضان ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں جب ہم کہیں کرتے تھے تو وہ چیزیں بھی ساری ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اسی لیے تو سب کچھ بدل دیا ہے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، میری بہن، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ایک بھی، میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ رمضان بھی ایک حقیقی رمضان چلا گیا، سبحان اللہ، ساری پہلی چیزوں کو دھو دے گا۔ نیت کر لیں کہ اللہ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، میرے اس رمضان کو میں اتنی کوشش کر کے پورا نیکیوں سے بھرا کروں گی، تو میری زندگی میں جتنے رمضان پہلے آئے تھے، جتنے گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے تھے، آپ کی زندگی میں کتنے آئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، اور کتنے وہاں قبولیت کا درجہ پا گئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، اللہ سب کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں گناہوں کو، کوئی استغفار کر کے یہ کہے تو پھر سارے ہی آپ کو اس طرح کے ہمیں مل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی ساری چیزیں بدل گئی، تو علماء نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ جب اللہ نے اتنا کچھ بدل دیا، اتنا کچھ ہمارے لیے، تو ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، کچھ بھی ہم نے نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب بدل دیا تمہاری خاطر،
تم نے کچھ بھی نہیں بدلا اپنی خاطر، تم نے میری خاطر تھوڑی بدلنا تھا، تم نے سارا کچھ اپنی خاطر کرنا تھا، میں نے سب کچھ بدل دیا، اوپر نیچے کا انتظام، مسجدیں بھر دیں، امام کھڑے کر دیے، تراویح کی حلاوت سنائیں گے تمہیں، تمہارے ذہن کو تمہیں تیار کریں گے، فرشتے آئے جائیں گے، تمہیں سکینت پہنچائیں گے، تمہارے اعمال مجھ تک لے کر آئیں گے، اور میں تمہیں ان کے عوض خوشبوئیں، سکینت، سکون، اطمینان، صحت، برکتیں، رحمتیں میں اتاروں گا تمہارے لیے، لیکن تم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، اللہ نے سب کچھ کر دیا تو ہم نے کچھ نہیں بدلا۔ تو دوسری وجہ کیوں نہیں بدلتے لوگ، کیوں نہیں بدلتے؟ اگلا سال میں بہت اچھی کروں گی، آج میں سن لیا لیکن اس دفعہ تو میری جاب بڑی سخت آئی ہوئی ہے، یا فلاں چیز بڑی، بھائی کوئی اللہ سے چیز سخت نہیں ہے، ہوگی، آپ اللہ سے مانگے آسان ہو جائے گی، کچھ مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ سے مانگے آسان ہو جائے گی، پورے توکل سے مانگیں، یہ نہیں کہ بس اب تو یہ ہو گیا ہے، اب تو ایسے ہو ہی گیا ہے تو اب تو میں کر ہی نہیں سکتی کچھ، ایسا نہیں، پورا توکل رکھیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو کیا نہیں ہوتا کہ ہم اگلے، اور پورا یقین ہے مجھے کہ میں اگلے سال زندہ رہوں گی، سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ میں اگلے سال ہوں گی، اچھا میں اگلے سال حج جو کرنا ہے میں نے، اس کے بعد میں پوری پکی مسلمان ہو جاؤں گی، رمضان بھی جیسا آج مجھے بتایا گیا نا ویسا گزاروں گی، اس دفعہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، سن تو میں نے سارا لیا ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا مشکل ہے، یہ وجہ ہے ہمارے اعمال کو صحیح نہ ہونے، یہ ابھی چونکہ شیطان تو ہے ہی ہے، وہ آپ کو ابھی سے سمجھانے لگ جائے گا، پیچھے لگ جائے گا کہ جو بتایا جا رہا تھا تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے، ابھی تم تو ابھی اتنی مشکل میں پڑی ہوئی ہو، تمہاری تو صحت بھی اجازت نہیں دیتی، تم نے تو ابھی وہاں کا ٹرپ بھی لگانا ہے، پاکستان بھی جانا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا ہے، یعنی وہ سمجھا دے گا نا ہمیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو جو عمل کی باتیں جو ہیں وہ واپس آئیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے ابھی مرنا نہیں ہے اور ہماری تیاری نہیں ہے، اور مطلب ہم ابھی اگلے سال کریں گے، تو ایک رمضان کی ناقدری کر دیتے ہیں، یہ ناقدری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا سحریاں ہو رہی ہیں، گزرتی جا رہی ہیں، افطاریاں ہوں گی، ابھی دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیسے کرنی ہے وہ بھی، تو وہ ناقدری ہو رہی ہے، اس میں کوئی سب اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کام میں بہت تھک گئے تو ایک ساتھی نے کہا بہت تھک گئے، جیسے بھی آپ رمضان میں تھکا کریں گے پھر الجھا بھی کریں گے سب سے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی نے کہا اتنے تھک گئے ہیں، آپ کی بری حالت ہے، اب کل کر لینا، اب آپ اس کو یہیں چھوڑ دیں، انہوں نے کہا مجھے لکھ کے دے دیں، میں کل زندہ ہوں گا، پھر میں کل کر لوں گا، اگر آج مجھے یہ اتنا کرنے میں تھکاوٹ ہو رہی ہے جو آج لمیٹڈ ہے، کل تو میں نے اور نیکیاں جو اور میرا کام ہے ان کا تو ایک روز کا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا نا، ہمارا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ اس میں اور ایڈ ہو جائے گا تو پھر میں کیسے کروں گا؟ تو یہ چیزیں طاقت دیتی تھی انسان کو ان کی اپنی سوچ سے، اگر ہم خود کہتے ہیں ہاں بہت تھکی ہوئی ہو، دوسرے بھی ساتھ کہہ دیتی ہیں بس اب تم بہت تھک گئی ہو تو اب لیٹ جاؤ، چلو جی، وہ ساتھ والے بھی ویسے، دوست بھی ویسے، ہم تو خود ہیں ہی ایسے، تو پھر اس لیے ہمارے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے بڑوں کو دیکھنا ہے، صالحین کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے اعمال کرتے تھے، وہ تھک جاتے تھے، میں نے بھی تھکنا ہے، اگر میں نہیں تھک رہی تو اس کا مطلب میرا عمل کم ہے، مجھے اور کرنا ہے، اس کا مطلب آپ کی انرجی زیادہ ہے، کچھ عمل میں یہ زیادہ تھک سکتی ہیں، آپ کم تھک سکتے ہیں، تو پھر اپنے عمل کو بڑھائیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جاتے ہی کو تھک جائیں، او میں نے تو آج سحری بنا لی تھی نا، میں نے بنا لی، اب تم نے کھائی بھی نہیں، اب میں تھک گئی ہوں، اب قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ نہیں چیز کرنی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی سکت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے تھکنا نہیں ہے، اندر سے نہ پہلے تھک جائیں، جو تھک جاتا ہے وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھیں، یاد رکھیں ہر مرنے والا یہ آپ کو میسج دے کے جاتا ہے، دیکھو میں تو چلا گیا ایسے ہی، خدا کے لیے تم نہ ایسے خالی ہاتھ آ جانا، کبھی اس کے اس میسج کو پتہ چلا؟ ہم تو الٹے سوچتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں یہ بیمار ہو گیا تھا اس لیے مر گیا، کیا بیماری کے علاوہ کوئی نہیں مر سکتا؟ بیماری تو کبھی بھی نہیں مارتی، بہت بڑے بڑے بیمار آپ نے دیکھے ہوں، کبھی بیماری نہیں مارتی اور نہیں مارے گی، عمر کے ساتھ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، موت برحق ہے، وہ آ جائے گی، اللہ سے دعا ہے کہ سکون کی راحتوں والی موت آئے، جنت کے فرشتے آئیں، خوشبوئیں لے کر آئیں، آنا تو آئے، لیکن یہ کہنا کہ بیماری تھی وہ مر گئی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اسی سے ہی تو ہمارے عمل خراب ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہر مرنے والا پیغام دے کے جاتا ہے
کہ دیکھو میں تمہارے سامنے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تم خالی ہاتھ مت آنا، امال لے کر آنا، آگے امال ہی جائیں گے۔ ان امال کی ہم نے بات کی ہے، کلمے کی ضرب لگانی ہے، آنکھوں کو استغفار سے دھونا ہے، آگے بھی ہم چیزیں پڑھیں گے، میں ویسے 2 ریوائز کرا رہی ہوں، تو آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہے۔ تو رمضان کی عبادت کا ثواب میری بہن، اب ہم نے سوری میں ایک چیز اور بتانا رہ گئی، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو غفلت کی موت نہیں مرنا ہے، کوئی موت بیماریوں سے نہیں آتی، حادثات بھی ایسی انسان کی زندگیوں میں آ جاتے ہیں، وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ بتا کر نہیں آتے، لیکن ہم نے تو تیاری کرنی ہے نا آخری رمضان سمجھ کے، اس لیے ہم آخری دنوں میں شبان میں گزر رہے ہیں۔ تو رمضان کی عبادات کا ثواب بھی، اگر یہ دن ہے ہمارے جتنی عبادات میں آج آپ کو ثواب ملے گا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادات کا ثواب کئی گنا کر دیا۔ تو یہ چیز بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے اس لیے بھی بہت تیاری کرنی ہے کہ مجھے اتنا گنا، مجھے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گی۔ اگر میں ساری بیسمنٹ ہی صاف کرتی رہ گئی تو جو بنیادی اشیاء صاف کرنی ہے آج کر لیں، کوئی گروسری کرنی ہے، کسی کے پاس جانا آنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، کچھ بھی حقوق العباد یا حقوق اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا زکوٰۃ ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اس کو پہلے پورا کر لیں۔ تو سبحان اللہ، آخری رمضان جب ہم سمجھیں گے نا، آپ دیکھیں جب کسی نے کوئی شادی رکھی ہوتی ہے، اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے؟ ایک دفعہ ہی ہونی ہے، ساری چیزیں پوری کر لو، سب پوری کر لو، ماں باپ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس ایک دفعہ ہی تو کرنی ہے، بچے بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا اسپیشل ڈے ہے۔ تو کیا رمضان اسپیشل نہیں ہو سکتا؟ رمضان کو جب اسپیشل کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ جب دولہے کو پوچھتے ہیں کہ آخری دن آپ کو نظر آتا ہے بازار میں شاپنگ کرتا ہوا؟ نہیں، پلان ہوتا ہے، 6 ماہ پہلے سے تیاری، سال پہلے سے تیاری، اور مائیں بیٹیوں کی وہ تو پتہ نہیں جب پیدا ہوئی تب سے تیاری۔ تو ایک رمضان جو ایسا ہے اس میں ہم داخل بھی ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پہلے تیاری کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے۔ کیوں میں نے یہ دولہے کی بات شادی کی کیوں کی؟ جس کو شوق ہے کہ میں نے جنت کا دولہا بننا ہے، جس کو شوق ہے میں نے جنت کی حور بننا ہے، وہ کیا اسی رات تیاری کر کے بن جائے گی؟ نہیں، جس طرح شادی کی تیاری کرتے ہیں وہ تیاری کریں، وہ لباس خریدیں، وہ ذکر اذکار کو اپنائیں، تب جنت کے دولہے بھی بن جائیں گے اور جنت کی حوریں بھی بن جائیں گی۔ تو آخری دن کوئی عمل نہیں کرتا ہے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ تو یہ بات بہت ہی سمجھنے کی ہے جس کو حور بننے کا شوق ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ غور سے سننے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایک مفہوم ہے کہ سنو، زمانہ اور مکان بدلنے سے میں نیکیوں کے انعامات بدل دیتا ہوں۔ کیسے؟ گھر کی نماز کا اور ثواب ہے، مسجد کی نماز کا اور ثواب ہے، خانہ کعبہ کی نمازوں کا اور ثواب ہے۔ زمانہ اور مکان اب یہ بدلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح شبان میں داخل ہیں، عبادت کا اور ثواب ہے۔ جب آپ رمضان میں داخل ہوں گے تو یہی سنتیں فرض، اور فرض نورن نورا علی نور۔ تو اس اہمیت کو سمجھیں کہ جس جگہ پہ اتنی بڑی چیز میرے اوپر آنے والی ہے، سایہ میرے اوپر، کہ جو زمانے سے اور مکان سے، جگہ یعنی بدلنے سے اتنا بدل جائے گا، تو میں وہیں کی وہیں کھڑی رہوں، جیسے بیٹھی تھی ویسے ویسے داخل ہو جاؤں، ویسے ہی مال لے کر، ویسے ہی معمولات سے نہیں، یہ چیز ایسے نہیں ہوگی۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو بدل کے داخل ہونا ہے۔ دن کے نوافل کا ثواب دیکھیں، دن کو آپ نفل پڑھتے ہیں اور ثواب ہے، تہجد کا اور ثواب ہے، رمضان میں ان چیزوں کا پھر اور ثواب ہے، تو عام دنوں کے روزوں کا اور ثواب ہے، رمضان کے روزوں کا اور ثواب ہے۔ تو یہ وقت گزر رہا ہے، آپ آج روزہ رکھیں اور ثواب ہے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے، ساری زندگی روزے رکھیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر شرعی عذر کے۔ گھر بیٹھ کر شرعی عذر خود میں نہیں بنا سکتی، اس کے لیے عالم ہی اجازت دیں گے۔ شرعی عذر ہے تو فدیہ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں سوالات میں اگر کسی کو ہو تو کلیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے، اینڈ پر۔ لیکن اپنے آپ کو خود ہی بنا لینا کہ نہیں میں تو بیمار ہوں، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس چیز کو آپ نے خود دیکھنا، اس میں یہاں پہ ایک مسئلہ تھا، تو ہم نے پوری چیزیں میری بہن یہاں پہ بدلنی ہے۔
تو رمضان سالانہ بہت پیاری یہ بات ایک اور بھی ہے کہ رمضان کو معمولی نہ سمجھیں، رمضان سالانہ ایگزام کا مہینہ ہے، سالانہ ایگزام ہوگا۔ امتحان آپ کا کیا ہوتا ہے؟ معلومات کا، کتنا آپ کو یاد ہے ایگزام دے دیں اے گریڈ آ جائے گا، یہ آپ کی معلومات ہے، انفارمیشن۔ آپ بھول گئے، آپ فیل ہو گئے، آپ کو معلومات یاد نہیں ہے، آپ کے دماغ میں جتنی پیپر لکھ دیے۔ یہ کون سا امتحان رمضان میں ہوگا؟ یہ آپ کے عمل کا امتحان ہوگا۔ اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے عملوں کا امتحان ہے، آپ کے معمولات کا امتحان ہوگا۔ کیا کرتی ہو سحری میں، کیا کیا افطاری میں، کیا کیا ظہر کے وقت، یہ عملوں کا امتحان ہوگا۔ اور جو اس میں کامیابی لے گیا وہ بہت اونچا چلا گیا۔ آپ اس کو بھی آپ حدیث پڑھیں گے آگے ایک، یہ تو ہم جنرل چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں تھوڑی سی عمل کی باتیں کرنی آسان ہو جائیں آگے۔ تو پیپر جو ہے نا میری بہن ہمارے ساتھ ہونے والا وہ عملوں کا ہوگا۔ تو کامیابی اگر معلومات پر مل جاتی ہے، بچے نے بڑے اچھے نمبر لے لیے تو سبحان اللہ، مبارکباد مبارکباد مبارکباد۔ اگر آپ کو جنت بھی، جو ہم نے اوپر اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ مغفرت والا رمضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، اور اللہ کی قربت والا رمضان، یہ جب مل جائے گا تو آپ کو مبارک کون دے گا؟ فرشتے مبارک دیں گے لیلۃ القدر پہ آ کے، جس طرح آپ اپنے بچوں کو مبارک دیتے ہیں جب وہ اپنی ڈگری زیادہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے لیے تو روحانی مخلوق آنے والی ہے، آپ نے اپنے عمل میں جا کر کامیابی دے کر پیپر حل کر کے اس کو دکھانا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ حضرت جبرائیل جب اپنی ٹیم کے ساتھ آئے سب کو دیکھنے کہ کیا ہوتا رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ روز نہیں آتے؟ روز بھی آتے ہیں، آتے رہیں گے، ویسے بھی آتے ہیں، لیکن بڑھا دیے جاتے ہیں رمضان میں، کیونکہ آپ اتنے عمل بڑھ گئے ہیں دنیا میں۔ کبھی ہم دیکھیں گے تو ظاہر اتنی ٹیم بھی تو ایگزامینر کی چاہیے، تو آپ کا جو گواہ بنتا جائے، اچھا اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ نیکی بھی، یہ بھی۔ تو یاد رکھیں کہ اتنے ہی ایگزامینر آپ کو کامیاب کریں گے آ کر۔ تو کامیابی فرشتے میں ذرا ہوگی تو فرشتے خوشی سے جھوم جائیں گے آپ کے پیپر دیکھ کر، سبحان اللہ، فرشتے عمل کا پیپر دیکھ کر فرشتے جھوم جائیں گے جب ایلین میں لے کر جائیں گے، اوپر جا کے آپ کا کاغذ لگائیں گے کہ اس کو اب حقیقی رمضان مل گیا، یہ اس کو سمجھ آ گئی، تیاری کر کے آیا۔ یہ پچھلے سارے رمضان کھول کر دیکھیں گے کہ دیکھو اس میں یہاں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، لیکن اب یہاں پر یہ یوں آ گیا۔ تو سبحان اللہ، اس عمل کے بھرے ہوئے رمضان کو پانا ہے، یہ آپ محسوس کرنی ہے۔ تو دنیا کے امتحان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، آج سے ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے عمل کا کتنا ٹارگٹ بنانا ہے۔ تھوڑا سا ٹارگٹ ہم قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے ڈسکس، تو لیکن یہ کہ ابھی ہر کوئی اپنا ٹارگٹ کر لے کہ مجھے آخرت میں کون سا مقام چاہیے۔ سودا لوٹ سے لگنے والی ہے، چوائس تو آپ کی ہے، بتائیں گے ہم آپ کو کہ حدیث کے حوالے سے کہ جو جتنا پا لیتا ہے تو اس کا درجہ کہاں پہ ہے، چوز آپ نے کرنا ہے، پھر کرنسی تو آپ نے ہی لگانی ہے۔ دنیا میں جب ہم اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے اپنے عمل سے چیزیں خریدنی ہیں۔ تو حاصل کرنے کے لیے جو ٹارگٹ ہے مجھے اس رمضان میں اللہ کو یاد کرنا ہے، جنت کو پا کر رہنا ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ آپ نے ٹارگٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغفرت پا کر رہنی ہے۔ اگر کسی کا فائنل ایگزام ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے اسٹوڈنٹ کا حال؟ قابل دید ہوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، دن کو جاگتا ہے، ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہ اٹھاؤ، جو ساری رات پڑھتی رہی ہے، بڑی فکر ہے۔ اب ہے کسی کے ایک دوسرے کی فکر کے عمل کا ایگزام ہونے والا ہے؟ بچے کہیں جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، نہیں، تمہارا ایگزام ہونے والا ہے، اب تم نے یہ ادھر گزارنا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری تھا کہ ایگزام کی اس کی تیاری کے لیے بچیوں کو ساتھ لے کر آنا ہو کہ ہم نے کدھر پریفرنسز دینی ہے۔ میرا یہ ایک مہینہ عمل کا ہے ضرور، تو میں 11 ماہ نہیں کر سکی، اب لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فلائٹ میں اتریں صرف ایک میری ماں اتر کے چلی جائے اندر اور باقیوں کو وہیں پہ روک دیا جائے، آپ یہاں رک جائیں؟ چلی جائے گی ماں اندر؟ نہیں جائے گی، دنیا میں نہیں جائے گی، وہاں لے جایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو جو چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا، تو پورے اپنے گھر کی فلائٹ کو جیسے بتایا گیا ہے اس کو پہلے بھرے نا، اسے امال کو ایک لیول پر لے کر آئے، تو پھر یہ انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ تو رمضان تربیت کا مہینہ، تیاری کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے۔ کھانے سونے صرف کھا لیا سو گئے، اس سے نہیں، تربیت مقصود ہے، صحیح انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو دنیاوی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں،
پھر بھی ٹریننگ لیتے رہتے ہیں. پوچھتے ہیں کہاں گئی ہوئی ہیں, آج سیٹ پر نہیں ہے, وہ ٹریننگ پہ گئی ہوئی ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, ڈگری تو لے لی ہوتی ہے, پھر بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. ایک واحد ایک رمضان شبان میں آج آپ کی ٹریننگ ہم سب کی ہو رہی ہے. کتنا ضروری ہے. ٹریننگ کے بغیر کامیابی جاب پہ ملتی ہے نہیں. لکھا جاتا ہے کہ یہ نئی نئی ٹریننگ ہے ان کی. ٹرینڈ بندے کی آپ کو دنیا میں نہیں کامیابی ملتی ہے تو فوزن عظیمہ یہ کیسے ملے گی؟ بغیر ٹریننگ کے, بغیر تیاری کیے, نہ دل کی نہ دماغ کی نہ کسی چیز کی, اور داخل ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی نکل جاتے ہیں. یوں داخل ہوتے ہیں, یہاں سے یوں نکل جاتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے مومنین کی. ایسا نہیں کرنا ہے, نہ خود کرنا ہے, نہ بچوں کے ساتھ ایسا ہو, نہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایسا ہو, نہ دوستوں کے ساتھ ایسا ہو. یہ جو آج کی محفل ہے سارا پریشر ان پر آ گیا ہے. یہ تو شبان کے ہر ویک میں ہو جانی چاہیے تھی. کچھ تیاری اس گھر میں ہوتی, یعنی امال کے لحاظ سے بھی کچھ وہاں ہوتی, کچھ وہاں ہوتی. اس کے تو اتنے ہونے چاہیے تھے, اتنے زیادہ گیدرنگ ہونی چاہیے تھی. پھر آپ دیکھتے کہ آپ کیسے چمکتے ہیں. اب بتانے والے کے اوپر بھی اتنا پریشر کہ میں نے یہ نہیں بتایا, میں نے یہ بھی نہیں بتایا, اس کا یہ عمل رہ جائے گا میری وجہ سے. اس کے اوپر الگ پریشر. سننے والے بھی تھک جاتے ہیں, کتنی دیر کوئی. تو اس کی تیاری ایسے نہیں, میں نے آپ کو بتایا وہ 6 ماہ سے تیاری ہے شادی کی. ایک دن کا ہوتا ہے, یہ ایک پورے مہینے کی تیاری ہے جس میں آپ نے بخشش پانی ہے, اللہ کی قربت پانی ہے, جہنم سے آزادی ہونی ہے. تو یہ 1-2 گھنٹے میں یہ ریفریشر کورس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرے, چاہے سر کے بل چل کے جانا پڑے, ضرور جائیں جہاں بھی ہوں اس طرح کی. دیکھیں کہ میں نے کچھ چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ برکت سے سکھا دیں گے, کچھ اور جگہ, لیکن ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ بس اب کافی ہو گیا, نہیں, کافی نہیں ہوتا, کوئی سیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے میری بہن. تو رمضان انسان کو, اچھا دیکھیں, رمضان تربیت کا مہینہ آپ نے سمجھ لیا, دنیاوی ٹریننگ کے بعد اس کی ٹریننگ ہو گئی. رمضان انسان کو ربانی بنانے آتا ہے, رمضانی بنانے نہیں آتا. ہم کیا کرتے ہیں, جو کچھ لوگ کچھ تو بالکل ہی نہیں نہ سمجھتے رمضان کیا ہے, اور جو کچھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھ لیتے ہیں مسجدوں میں جگہ کیوں نہیں ملتی, وہ باقی طرح میں 11 مہینے کہاں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ رمضانی مسلمان ہیں. جبکہ رمضان جو ٹریننگ دے رہا ہے یہ ربانی بننے کی دے رہا ہے کہ آپ نے 11 مہینے بھی ربانی بن کے رہنا ہے. رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اس میں ٹریننگ لے کے پورے جو 11 مہینے ہیں اس میں ربانی بننا ہے, رب کے بن جانا ہے. جو رب کہے وہ کرنا ہے. ربانی کیا ہوتا ہے؟ جو رب کہے وہ کرنا ہے, جس سے روک دے بس رک جانا ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو وَيَسْأَلُونَ کا, اگر اللہ تعالیٰ وہ سوال کریں آپ سے تو اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں تمہیں پتا کہ ربانی کیا کیسے بنوں, میں نے بننا ہے, میں نے سنا تھا ربانی بننا ہے, تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو. اگر تمہیں نہیں پتا, ٹریننگ تم کہیں رجسٹریشن کرو, قرآن کی کلاسز لو, کسی نیک محفلوں کو ڈھونڈو, سنتے رہو, بیٹھے رہو. اگر نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کے سنو تو صحیح, تبھی ربانی بنو گے نا. اگر سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیسے بن جاؤ گے؟ خالی ایک رمضان بن کے, رمضان میں داخل ہو کے اور رمضان میں تھوڑی سی چیزیں کر کے تو وہ رمضان کے جانے سے خود بھی سب چلے گئے, تو پھر بس فرشتے بھی آپ کو ایبسنٹ لگا کے چلے گئے. یاد رکھیں, یہ نہیں کرنا ہے. تو ربانی آپ کا ٹارگٹ میں بتا رہی تھی, تو یہ ٹارگٹ آپ کا مین ٹارگٹ ہے کہ مجھے الحمدللہ وہ جو 3 پہلے بتائے ہیں وہ بھی, اور ایک یہ بھی کہ مجھے رمضان سے ربانی بن کے نکلنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے, بہت زبردست مثالیں دیتے تھے کہ ٹریننگ ہوتی تھی ہماری جب ہم رمضان میں داخل ہونا چاہتے تھے, ہوتے تھے تو ٹریننگ ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں بالکل کیسے ٹریننگ کرنی ہے. بہت صحیح مثال دی انہوں نے کہ اگر ایک شکاری کتا ہے, وہ ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے, تو وہ جنگل میں کسی ہرن کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہرن آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے. تو جو کتا ہے اگر اس کی تو ٹریننگ تو ہوئی ہوئی ہے, یہ بات اور طرح. اب آپ نے اس کو دوسرے اینگل سے میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہ تو اپنے مالک کی اس کی وجہ سے بھاگ رہا ہے نا, اس کی تو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. ہرن اس کے آگے بھاگ رہا ہے اور بھاگ کر وہ جنگل میں چلا جاتا ہے, تو اس نے تو ریس لگائی مالک کے لیے اس جانور نے, تو جس نے جان بچائی اس نے ریس کس لیے لگائی؟ اپنے لیے, تب اس کی جان بچی. تو جب آپ اپنے لیے ریس لگاتے ہیں کہ نہیں مجھے, اب اس نے کتنی, آپ دیکھیں وہ ٹریننگ پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, تو ہرن اس سے کتنا تیز ہوگا آگے,
تو اس نے اپنے لیے جان بچا لی، وہ چلا گیا. وہ تو ٹریننگ اس کی تو نہیں دی گئی تھی اس کو ٹرین بندے کو اس کے پیچھے بھیجا گیا تھا، ٹرین جانور کو، لیکن وہ آگے چلا گیا. اس کا کہنے کا مقصد یہ سمجھانے کا یہ تھا کہ وہ جو بندہ جب اس ریس میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے میں نے اپنی جان بچانی ہے، پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے تو بس اتنے میٹر پہ کہا گیا تھا تم نے اتنا بھاگنا ہے بس کافی ہے. وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے تب جا کر وہ بچتا ہے. تو ہم نے بھی سر توڑ کوشش کر کے ربانی بننا ہے. تھوڑی تھوڑی کوشش، تھوڑے تھوڑے نفل، ایک تسبیح، ایک پارا، ایک رکوع، تھوڑی سی چیزیں صدقہ، یہ نہیں ہے. جس طرح وہ اپنی جان ہرن نے بچائی ہے نا، اس طرح ہم نے اس جہنم سے اپنی گردنیں روز آزاد ہوں گی. افطاری کے وقت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم ہو گئی ہے ان کو روز ان کی گردنیں افطاری کے وقت آزاد کر دی جائیں گی. کسی کو کیا پتا اوپر کیا لکھا ہوا ہے. تو اب کون سی افطاری، کیسی افطاری، کس طرح کی، کیسا روزہ رکھا، یہ ساری چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہمارے پاس وقت، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے جس سے ہمیں ساری چیزوں کی سمجھ آتی جائے کہ ہم نے اور چیزیں کیا کرنی ہیں. تو رمضان کا مہینہ رمضانی نہیں ربانی، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور آپ جب 30 روزوں کے بعد اس میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ کو شوال میں داخل ہوں گے تو آپ کو اس دن پتہ چل جائے گا، اس کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ میں اس ریس میں کتنا کامیاب ہوں. ریس اس نے خود لگانی ہے، جان اس نے خود بچانی ہے، ابھی اس نے تیاری کرنی ہے. یہ جو تیاری ہم آج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ. اور اچھا، خوشی اس کو سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کو دیکھنے کی خوشی، افطاری کے وقت جو اس کو خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روز خوشی دیتے ہیں. ایک روز افطاری کے وقت اس کو اتنی خوشی دیتے ہیں کیونکہ ایک تو وہ تو کھا پی رہا ہوتا ہے، اس کو خوشی مل رہی ہوتی ہے، سارا دن کی اس نے محنت کی ہوتی ہے، اس کو شکر ہوتا ہے میں نے پانی پیا. یہ وہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیدار کی خوشی ملے گی. اس کو افطاری کے وقت جو خوشیاں مل رہی ہیں، اللہ کے دیدار کی خوشی ملے گی، جنت کو دیکھنے کی خوشی بھی اس کے اندر اتاری جاتی ہے. جو مومنین اس کے دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی بھی خوشی اتاری جائے گی، سبحان اللہ. اور ان کو ملنے کی خوشی بھی، یہ ساری خوشیاں اس وقت اس کی بھر جاتی ہیں جب وہ افطاری کے لیے روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق جب وہ روزہ رکھتا ہے. اچھا، اب آپ نے پتہ چل گیا کہ رمضان کا مہینہ کس لیے آ رہا ہے؟ ہماری بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہ جو آپ کو پتہ ہے اگر بیٹری لو ہو یا اگر ہم تیاری نہیں کرتے صحیح طرح، اللہ تعالیٰ اسی کو پورا کر دے اور بھی ابھی 12 دنوں میں تیاریاں کرا دے، تو اگر ہماری بیٹری لو ہے تو پھر لو نمازیں، لو مسلمان، لو عبادات، لو عمل میں رہے گا. ہر چیز اس کی لو رہے گی کیونکہ اس کی تو بیٹری چارج نہیں ہے، وہ تیار ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اس کی تو آپ کو کیا رزلٹ دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا. تو اگر تیاری کر کے رمضان میں داخل نہ ہوئے، لو اپنی چارج رکھی، چارجنگ لو ہی رکھی، تو پھر بتاتے ہیں کہ لو مسلمان بن کر رہو گے، لو کوالٹی کی نمازیں پڑھو گے، لو کوالٹی کی ہی تلاوت کرو گے، کوئی پتہ نہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہی، کوئی کوارڈینیشن نہیں، سب چیزیں لو ہی رکھو گے اپنی. تو پھر وہ تو امال میری بہن آپ دیکھیں. جبکہ رمضان کا مہینہ جو ہے مجمع النور ہے، مجمع النور ہے. مطلب انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ اگر آپ لو لیول پہ سب کچھ لے کے چل رہے ہو، بیٹری چارجنگ نہیں کی ہوئی اپنی، جبکہ رمضان کیا ہے؟ مجمع النور، نور کی کلیکشن ہے، مجموعہ ہے، مجمع النور ہے. اس میں آپ دیکھیں تو اللہ کئی نور اس میں جمع کر دیتے ہیں. روزے کا نور، تلاوت کا نور، تراویح کا نور، صدقے کا نور، تہجد کا نور، سحری افطاری کا نور. آپ دیکھیں کئی نور جس کا آپ علیحدہ سے ذکر کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ایڈیشن ہوتی جائے گی. تو اتنے نور جمع ہو گئے. اور رمضان کا مہینہ تزکیۃ النفوس ہے، تزکیۃ النفوس ہے، ہمارا اندر کا تزکیہ، صفائی. تو ہم نے پہلے بھی چاند دیکھتے ہی آپ کو بتایا کہ پہلا کام صفائی دل کی. تو رمضان آتا ہی اس کے لیے کہ اپنی صفائی کر لو، کوئی گندگیاں لے کر رمضان میں نہ داخل ہونا. جو رمضان میں صحیح رمضان میں عبادات کرتا ہے وہ تو جنتی ہے. تو جنت میں تو اس طرح کے کوئی جائیں گے نہیں. جنت میں آپ سمجھتے ہیں کہ گندگی جائے گی؟ نہیں جائے گی. تو اسی لیے اس کو پہلے سے کلیئر کرنا ہے. اس کو یہ مردوں کے لیے بھی خاص طور پہ، عورتوں کے لیے بھی ہے، نگاہ پاک کرنے کا مہینہ، زبان پاک کرنے کا مہینہ. اور ولی بننے کے لیے جو اس میں ولی بننا چاہتا ہے
اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے. تو اولیاء بھی اس کے ساتھ جو 4 کام کرتے تھے وہ قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، قلت الاحلام مالا نام. قلت الطعام، کم کھانا. ولی بن جائیں گے رمضان میں آپ، یہ تیاری ہو رہی ہے شبان میں. 4 کام کرنے ہیں. قلت الطعام، کم کھانا ہے، ابھی سے شروع کر دیں، کم کھانا. قلت المنام، کم سونا، ابھی سے ان ساری پریکٹس آپ نے کرنی ہے ذکر اذکار میں. قلت الکلام، کم بولیں، بہت زیادہ ضروری ہے تو بولیں، نہیں بولیں. خالی ذکر کریں. کبھی ذکر بھول بھی گیا کوئی بات نہیں، خاموشی عبادت ہے. بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، گھر میں شور مچا ہوا ہے، ادھر 2 لوگ بول رہے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کے گھر ہوتے ہیں، 2 ادھر بول رہا ہے، ایک ادھر بول رہا ہے، کدھر بول رہا ہے، شور مچا ہوا ہے. فرشتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے. یہ ویسے اگر دنیاوی مثال ہے، آپ دیکھیں فرشتے آئے، آ کے چلے گئے، کوئی شور کیا انہوں نے، آپ کو پتا چلا؟ نہیں چلا. فرشتے سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، شور کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسی مخلوق ہے جو بیٹھی ہے، جو سن رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، آپ کا فرشتوں پر ایمان ہے؟ سب مسلمانوں کا ہے. تو پھر اتنا شور ہنگامہ آپ کس لیے؟ آپ کہتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے نا، شور ہنگامہ تب ہوتا ہے. وہ کوئی بول رہا ہے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، شور ہنگامہ. جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، اس نے پورے برین کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. وہ آگے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اب یہ بولو، اب اس کو یہ جواب دو، اب اس کو یہ جواب دو. تو اگر رمضان میں تو اللہ نے اس کو قید کر دیا، گھر میں شور کبھی بھی نہیں بند ہو رہا. ہر کوئی عبادت عادات کرے، اپنے کمرے میں قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، فرشتوں کا آنا جانا ہے، ان کا اکرام کرے، رمضان کا اکرام کرے. اپنے ذکر کو بھی خود سنیں، اپنی آواز کو خود، تلاوت کو اتنی آواز میں کرے کہ اس کے کان سنیں، فرشتے بھی سنیں، در و دیوار بھی سنیں. فجر کے وقت جو خاص طور پہ کیا جاتا ہے، ایک ہی رکوع ایسا پڑھیں کہ آپ خود سنیں. اور اس میں جب آپ خود سنیں گے تو آپ کو وہ خود بتائے گا بھی کہ یہاں پر یہ غلطی کر دی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ وہیں رک جائیں گے. اگر آپ چپ کر کے یوں 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 پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں دیکھتے جا رہے ہیں، وہاں دوسرے صفحے الٹتے جا رہے ہیں، تو نہیں، یہ نہیں. یہ چیز ہم نے کرنی ہے، یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے. تو یہ چیزیں، اگر آپ نے اللہ کے ولی بننا ہے، 4 چیزیں. قلت الکلام ہو گیا، قلت الاخلاق مالا نام، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، گیدرنگ. قلت اگر ولی بننا تو آپ نے دیکھا اس کی ریہرسل، اللہ کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی تمہیں میں نے یہ کہا تھا؟ نہیں آئی نا، چلو پھر اعتکاف کرو، آ جاؤ. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا مجمع ہوتا ہے وہاں. سنت ہے نا. جو سنت اعتکاف کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ پھر اللہ کیوں ٹریننگ کراتا ہے رمضان کے اندر جو برکتیں دیتا ہے؟ ویسے آپ اعتکاف، جو نیک لوگ ہیں، جو ثابت ہوتا ہے جتنے بھی صالحین ہیں، وہ عصر سے مغرب کا روز کرتے ہیں اعتکاف، لیکن وہ سنت نہیں ہے. کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. عصر سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہے، مغرب میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اس وقت ساری فرشتے آ رہے جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو دعائیں، عبادات، ذکر اذکار، اس وقت قرآن کی کلاسیں قیمتی لوگوں کو مل جاتی ہیں. ساری حاضری لگی، پوری جماعت اوپر. کسی کی دعا قبول ہوئی، آمین کہہ دی، سارے بخشے گئے. اتنی بڑی بات ہے. پتا ہو ہمیں اس لیے نا. تو یہ تو روزانہ کا اعتکاف اور اللہ کا ذکر کی بات کر رہی ہوں. کہ رمضان کی میں بات کر رہی ہوں. شبان سے ابھی کوشش کریں عصر سے بیٹھ جائیں مغرب تک، تو سارا کام جو ہے اپنا ختم کر لیں. 15 منٹ کر لیں، زیادہ نہیں، 15 منٹ کر لیں. تو لیکن کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیت اگر کر لیں کہ اللہ مجھے ضرور سنت بھی اعتکاف دے دینا، تو اللہ دیں گے. اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا ہے، جو کہ سنت اعتکاف ہے. تو اب رمضان کا مہینہ ہے تو آپ نے دیکھا اب لوگوں سے ملنے کی بات ختم ہو گئی ہے اس میں. اب ہم تراویحوں کے لیے بھی گئے ہیں. کب کے تراویح پڑھانے والے جا چکے، ہم دروازے میں کھڑے ہیں. یہ ٹریننگ کرنی ہے ہم نے ابھی اپنی شبان کی. لوگوں کو رستہ ہی نہیں دے رہے، وہیں پہ کھڑے باتیں کری جا رہے ہیں. کیا ایسی ضروری بات ہے قرآن سننے کے بعد بھی وہاں پر ہی لوگ جمع ہیں؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ لوگ جلدی جلدی نکلیں، گھر پہنچیں. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا آرام کرنا ہے، پھر انہوں نے اپنے اور بھی کام جو سحری کے کرنے، ایک دوسرے کا بھی خیال کریں کہ نہیں نہیں مجھے ایسے نہیں کرنا. اپنا بھی خیال کریں، اپنا وقت بچائیں. اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، تم آ جاؤ میں چلی جاؤں، وہ یہ بات اس طرح کی نہیں. اس لیے یاد رکھیں اپنے ہم نے کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا نہیں کرنی ہے. یہ سادی سادی سی باتیں ہیں جو ہمارے پریکٹیکل میں کام آئیں گی. ٹھیک ہے میری بہن. تو رمضان کے مہینے میں آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی، ذکر تلاوت میں لگے رہیں.
اگر یہ چاروں کام کر لیے نا، یقیناً آپ ولایت کے رستے پہ چل پڑو گے، مستجابہ دعوات بنا دیے جاؤ گے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول ہو جاؤ گے۔ ولی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا دوست کیا ہوتا ہے؟ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں پریشان ہو گئی ہوں، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، نہیں بتانا پڑتا، اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی مستجابہ دعوات ہو جائیں، تو 4 چیزوں سے بن سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو بننا چاہے اس کے لیے، یہ 4 چیزیں ہیں رمضان میں خاص طور پہ۔ یہ خاص طور پہ میں نے کہا ہے، وہ تو آپ کو روزانہ کی عبادات بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کم کام کر، یعنی کم کام زیادہ دام، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کہ آپ نے 2 پڑھے اور کتنے کا ثواب ہے، تو کم کام ہے زیادہ دام ہے۔ اللہ نے تجارت رکھی ہے اب آپ کے لیے، یہ دیکھ لیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ موجودہ نعمت کی قدر کرو، اگلی نعمت کی گارنٹی ہے۔ اس رمضان کو ایسا گزار لو جیسا بتایا جا رہا ہے، تو اگلے کی پھر گارنٹی ہے، ملے گا، صحت کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کو پتا ہے یہ تو بڑا فائدے مند بندہ ہے، اس کو میں نے اگر ابھی اپنے پاس لے لیا تو باقیوں کی خیر کیسے آئے گی؟ مطلب اللہ تعالیٰ جب تک خیر آپ کے ہاتھ سے نکلتی رہے گی، خیر کی باتیں ہوتی رہیں گی، خیر آپ بانٹتے رہیں گے، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ توکل رکھے پورا اللہ کے اوپر، تو نعمت کی گارنٹی ہے۔ کیوں؟ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اس رمضان کو نعمت کی شکر گزاری کر کے پکڑ لو، جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے گزار لو۔ ابھی تو شبان کی صرف سفیدی نکلی ہوئی ہے، ابھی تو سورج نہیں نکلا، ابھی تو رمضان میں داخل نہیں ہوئے، تو اس نعمت کی قدر کر لو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر بہت سارے ایسے رمضان دے دوں گا، بہت ساری ایسی نعمتیں اور دے دوں گا، جتنی رمضان کی نعمتیں ہیں ساری دے دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ تو میری بہن، اگر آپ کو آج تیاری کے بعد اتنا کچھ پتا چل جائے الحمدللہ، تو جنہوں نے نہیں سیکھا ہوتا تو ان کو علماء فرماتے ہیں کہ اندھے کو کیا معلوم آنکھیں کیا ہیں، اس کو کیا پتا آنکھیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیوہ کو معلوم ہے شوہر کیا چیز ہوتے ہیں، بیمار کو معلوم ہے صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں علماء اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سب کو پتہ چل جائے کہ اس کو کیا پتا غیر رمضان جس نے گزار دیا کہ رمضان کیا چیز، جس نے نیکیوں بھرا رمضان پا لیا اور جو ایسے ہی گزر گیا اس کو کیا پتا، اس کو تو ڈفرینس پتا ہی نہیں ہے، بالکل جیسے اندھے کو نہیں پتا آنکھیں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آنکھوں والا رمضان گزارنا ہے، عملوں سے بھرا ہوا رمضان گزارنا ہے، ہم نے اندھے بن کر نہیں اس کے اندر سے جانا اور نکلنا۔ تو ہمیں میری بہن یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی ہمیں الحمدللہ ہم نے ریویژن کی ہے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزوں کو یہاں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کیا بتایا ہے۔ یہ اس کے مطابق یہ چیز ہے، قرآن کی آیت ہم نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تو ہم آپ کو بتاتے رہے سلف صالحین سے اور کرتے کیا تھے ساری چیزیں۔ اب آپ نے قرآن کھول لیا تو قرآن میں دیکھیں کہ حکم کہاں آیا میرے لیے روزہ رکھنے کو۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، تم پر لکھ دیے گئے الصیام، روزے لکھ دیے گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ جی روزہ فرض ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، کما کوتبا، جیسے کہ فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین، تم سے پہلی امتوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلی تھی، لعلکم۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر فرض ہے، آپ سب پہ فرض ہے، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، لیکن کیوں؟ اس کو سرکل کر لیں، ایک ٹاپک لکھ لیں، لعلکم تتقون۔ تو اس کو ہم اگر ٹاپک وائز دیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی، تو اس کو کہتے ہیں روزے کی فرضیت۔ کیا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس میں نہیں صحیح داخل ہوئی تو میرا تو فرض ہی رہ جائے گا۔ تو یہ کیا ٹاپک ہے؟ روزے کی فرضیت۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے، مجھے سب کو بتا رہی ہے، ہم سب کو، کہ میرے پہ بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے، جو قرآن والے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان سب پہ فرض ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو روزے کی فرضیت
ہوا کب ہے فرض؟ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے روزہ، 2 ہجری میں فرض ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت تشریف لے گئے تھے تو 18 مہینے بعد، 18 ماہ بعد روزے فرض ہوئے تھے. اتنا پتا ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، کب فرض ہوا تھا، کب شروع ہوا تھا، قرآن میں اس کا کہاں حکم ہے، حدیثوں میں کیا ہے. جب آپ اتنا تعارف اس چیزوں کا لیں گے تبھی تو آپ کو اس سے محبت ہوگی. اگر بند کتاب اوپر چیز پڑھی رہی، بس روزے کا مطلب ہے کھانے پکانا اور کھانا اور سو جانا، یہ نہیں. دیکھنا ہے ہم نے کہ میرے پر کہاں پہ فرض ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے رمضان آئے. تو اپنے رمضانوں کی کیلکولیشن کر کے بھی دیکھ لیں اور رکھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جتنے رمضان بچیں اور بھی وہ بھی قبولیت والے ہوں. تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں رمضان کی اتنی اس کے لیے آیت بھی ہم آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اتاری، قرآن میں اس کا حکم آ گیا ہے. تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کو آپ کو نہیں کہا کہ حج کرو، حج میرے لیے ہے. ویسے تو ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے کی جاتی ہیں. ان ساری عبادات میں سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو چن کے کہا ہے الصوم لی. یہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اب جو چیز آپ اللہ کو دے رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے کہنے پر مان رہے ہیں، آپ خود سوچیں آپ کے عمل کیسے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ اتنی بڑی چیز پہ عمل کر رہے ہیں. تو کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اس کو فرمایا ہے. اس لیے اور دوسری بات رمضان کی اس کی اہمیت خصوصیت میں بتا رہی ہوں. دوسری یہ ہے جہنم کے سب کو پتہ 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. وہ کیوں؟ یہ کس لیے؟ یہ بات تھوڑی سمجھ میں تو آنی چاہیے. کیوں؟ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے باب الریان، صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس لیے ایک دروازہ بڑھا دیا گیا جس میں صرف روزے دار داخل ہوں. کیونکہ الصوم لی، روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. لعلکم تتقون، تتقون کو میں آگے تھوڑا بتاؤں گی تاکہ ہم نے اس میں داخل ہونا ہے تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہوتے کون ہیں، کیسے کون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ ہی الگ رکھا ہے. تو آپ سارے ادھر سے آ جائیں، آپ ادھر سے آ جائیں. کتنا بڑا اکرام ہے، روزے دار کا اکرام کتنا ہے، اس کی فرضیت کی اہمیت کتنی ہے. تو باب الریان جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس لیے جنت کی جو ہے 8 دروازے ہیں. اور حدیث سے یہ ثابت ہے لا يدخلوه الا صائمون، کہ اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا الا صائمون، صرف روزے دار داخل ہوں، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو حدیث اس کی سنائی ہے. تو صوم کا مطلب اب آپ دیکھیں باب الصیام، فرض آپ کو اوپر بتایا نا، اوپر بتایا گیا علیکم الصیام. اب کوئی کہہ سکتا ہے صیام کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں روزہ ہوتا ہے، یہ صیام کہہ رہے ہیں. تو صیام عربی میں صوم کہتے ہیں روزے کو، صیام اس کے پلورل ہے، جمع ہے. تو کیونکہ ایک روزہ نہیں رکھنا، سبحان اللہ، رمضان پورا ہے تو جمع آئے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو قرآن کی عربی کو چیز کو سمجھتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آئے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ ایک روزہ مرضی سے چھوڑ دینا، پورے فرض ہیں. صیام کا ہے، صوم نہیں کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بھی یہی کہہ دیا الا صائمون، کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار داخل ہوں گے. صوم کا مطلب میری بہن آپ دیکھ لیجئے، عربی کے ورڈ ہے رک جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، ٹھہر جانا. اب اس کو کیا ہے؟ اللہ اکبر. رک جانا اور ٹھہر جانے سے مراد میری بہن یہ ہے حکم فرضیت جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جماع اور کھانے پینے سے رک جانا روزہ کہلاتا. اچھا کافی ہو گیا. روزہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی. ساری دنیا ظاہری طور پہ رک جاتی ہے، باطنی طور پہ کوئی نہیں رکتا. تو روزہ پورا ادا نہیں ہوا. ہم نے تو حقیقی روزہ رکھنا ہے، حقیقی رمضان بنانا ہے. تو روزے کو ظاہری اور باطنی رکنا ہے. الصوم، رک جائیں، ظاہری طور پر بھی رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے، حکم کو پہلے سمجھنا چاہیے. طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا
اور جماع سے رک جانا، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ حقیقی جب اپنے رمضان پانا ہے تو ظاہری اور باطنی، الصوم الظاہر الصوم الباطن، دونوں رکھنے پڑیں گے۔ اکیلا آدھا روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں حقیقی رمضان تو نہیں ملے گا، تو دونوں دو اس کا مجموعہ بنے گا لفظ کا، الصوم الباطن۔ اب الصوم الظاہر تو آپ کو یہی ہو گیا، کھانے پینے سے رک گئے، میاں بیوی کے تعلقات، حلال تعلقات سب سے روک دیا اللہ نے، تو الصوم الظاہر رک گئے۔ الصوم الباطن، اعضاء کا رک جانا، جو میرے اعضاء ہیں وہ بھی رک جائیں، میری آنکھیں حرام دیکھنے سے رک جائیں، میرے ہاتھ حرام کھانے سے، کمانے سے، لکھنے سے، جو بھی ہے اس سے رک جائیں، میرے پاؤں حرام کی کام کرنے سے، غلط سے رک جائیں، میری سوچ، میرا دماغ غلط سوچنے سے، حرام سوچنے سے، اور جو غلط چیزیں ہم جو بھی ہے معاشرے میں ہم سب سے رک جائیں، تو یہ پورے اعضاء کا رک جانا الصوم الباطن۔ تو الصوم الظاہر الصوم الباطن، تب حقیقی روزہ اور حقیقی روزے سارے حقیقت صائم تو ایکول ٹو آپ کو رمضان مل جائے گا۔ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو یہ چیز کی بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر خالی کھانے سے رکا رہا تو ظاہری روزہ ہے، بس آپ کو بتا دیا۔ ایک علماء نے اچھی مثال دی تھی کہ انڈا اگر گر کے ٹوٹ جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، سامنے رکھا رہے کئی دن، لیکن آپ جب اس سے کھولیں تو اوپر سے تو انڈا ہی نظر آ رہا تھا، آپ نے کھولا اندر سے بیکار، اوپر سے انڈا تھا اندر سے بیکار۔ تو اگر اوپر سے روزہ رکھا ہوا ہے، اندر کچھ نہ، اندر کی صفائی بتایا ہے، شبان صفائی کرنے کا ہے، وہ ویسے بھری ہوئی ہے، چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، موسیقی، ٹی وی، گھر پہ چیزیں، ڈرامے، جو کچھ بھی ہے سب ویسے جاری ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر تو ظاہری رمضان نہیں آیا، ظاہری روزہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تو اب یہاں پر ہے کہ اگر مومن نے حکم فرضیت ادا کرنا ہے، شرط ہے مومن کی، اگر اس نے حکم فرضیت ادا کرنا ہے تو روزے کو ظاہری اور باطنی لے کے چلے گا۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ سودا بک رہا ہے، آپ نے کون سا لینا، یہ تو آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن اس کو لے کے چلے گا، تبھی اس کو قبولیت کا درجہ وہ پائے گا۔ میری بہن، ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ نے اوپر جو تلاوت پڑھی ہے، میں نے کیا آیت سنی ہے، اس میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم آپ سب سے مخاطب ہے نا قرآن، یہ ان سے نہیں ہے، صرف آپ سب سے، مجھے سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے، کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، تم سے پہلے، من قبلکم، تم سے پہلے، اب ان پر بھی تھے فرض، ہم پہ بھی فرض، آخر کیوں، اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، یہ اس کا مقصد ہے، متقون، تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کو پتا چل رہا تھا کہ جو اس لیول کے متقی ہیں وہ آگے کیسے آئیں گے، اگر ڈھیٹ بن کر نہیں کھڑے رہتے تو پھر آزمائشیں آ جاتی ہیں، اوپر آنا ہی نہیں چاہتے، درجات کی اللہ کو بلندی کرنی ہوتی ہے تو آزمائشوں میں آ جاتے ہیں، اب اگر اوپر چڑھنا ہے تو اللہ جب متقی کے درجے بتا رہا ہے تو اب آ جائے آرام سے اس میں، ٹھیک ہے، تو متقون، جب اس کا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے، ابن کثیر میں علامہ دین نقوی جو ہے وہ انہوں نے زبردست تعریف کی ہے اس کی، دیکھیں آج اگر آپ سارے تیاری کے ساتھ صرف تقوی سیکھ کر چلے گئے تو سمجھیں آپ کی وہی انشاءاللہ بخشش کا سما ہو گیا، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ کوئی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو پلیز تقوی کو سیکھ لیں کہ تقوی ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگوں تو یہ سمجھتے ہیں صرف علماء کا کام ہے تقوی، ہمارا تو نہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم سارے ہی تقوی والے ہیں، دونوں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو غلط فہمیاں، حضرت عمر بن خطاب کتنی بڑی شخصیت اسلام کی ہے، آپ نے پتا ہے، انہوں نے پوچھا عبداللہ بن ابی بن کعب سے جو قرآن کے ماہر تھے، دیکھیں سوال کن سے کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے، یہ تو بتاؤ تقوی کیا ہے۔ چل کر گئے ہیں ابی بن کعب کے پاس کہ اتنا قرآن جگہ جگہ بتا رہا ہے تقوی تقوی تقوی، تقوی کیا ہے، تم کیسے کرتے ہو تقوی،
لیکن ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سیکھنے کی. افسوس اس بات کا. ہم سمجھتے ہیں ہماری ڈگریاں بہت ہیں, ہم اس میں چلے جائیں گے. نہیں, کیا مجھے بتائیں گے جو مجھے وہاں بلایا ہے, کیا ہوگا؟ تو آپ تقوی کی ڈیفینیشن بتا دیں. اگر حضرت عمر جنہوں نے اتنا اسلام پھیلایا وہ تقوی کی ڈیفینیشن پوچھ سکتے ہیں, ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اپنی زبان ان کی حالانکہ عربی تھی, پھر بھی وہ سیکھنا چاہتے تھے گہرائی میں جانے کے لیے. ابی بن کعب نے فرمایا کبھی کسی راستے سے گزرے ہو جو بہت تنگ ہو, جو بہت تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں. تنگ راستہ, دونوں طرف خاردار جھاڑیاں, کانٹے لگے ہوں, کبھی گزرے ہو؟ فرمایا ہاں جی. تو اس نے کہا کیسے گزریں گے؟ انہوں نے فرمایا شمست وجہت. شمست کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا سب سے پہلے, رستہ تو تنگ ہے اور ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں. شمست میں اپنے کپڑے سمیٹ لوں گا, وجہت اور ادھر بھی چہرہ کروں گا ادھر بھی کروں گا, ادھر سے کانٹا لگے گا تو ایسے کروں گا, آگے بڑھوں گا, ادھر بھی کروں, ادھر, کیونکہ رستہ تو تنگ ہے, گزرنا تو ادھر سے ہی ہے, تو دو کام کروں گا. شمست وجہت. تب جا کر انہوں نے کہا بس یہی تقویٰ. اب وہ کیسے, اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو زندگی میں میری بہن بلوغت کے ساتھ ہی, بالغ ہوتے ہی تقویٰ لاگو ہو جاتا ہے, یعنی شریعت لاگو ہو جاتی ہے. تقویٰ سیکھنا ہوتا ہے. بالغ ہوا نہیں, اب بالغ, اب ایج چونکہ ڈفرینٹ ہوتی ہے تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے جی ابھی تک مجھ پہ شریعت نہیں ہے. بالغ ہوتے ہی شریعت نافذ ہے, ٹھیک ہے. تو شریعت کا مکلف ہو گیا تو دنیا کے راستے پہ چل پڑا. فرشتے بھی لکھ رہے ہیں دنیا کا راستہ ہے تنگ و تاریک راستہ ہے, دونوں طرف خواہش نفسانی, اس کے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں دونوں طرف. ادھر بھی وہ جو خاردار جھاڑیاں کیا ہے, میری خواہشات نفسانی, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. وہ مجھے ادھر سے کھینچتی ہے, میرا کپڑا ادھر سے, یہ کر لو, ادھر والا کہتا ہے یہ کر لو, میرا تو راستہ ہی ایسے. اب میں کیسے چلوں گا, کیسے صراط مستقیم تک پہنچوں؟ یہ دونوں طرف سے مجھے کھینچا جا رہا ہے. تو دنیا کے راستے پر چل رہا ہے, راستہ بڑا تنگ ہے, دونوں طرف خواہشات کی جھاڑیاں ہیں, کانٹے اس پر لٹکے ہوئے ہیں. تو انسان, جو بھی انسان مومن محتاط ہو کر اس راستے سے گزر جاتا ہے, خواہش نفس کے کانٹوں میں الجھتا نہیں ہے کہ ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اگر یہ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا, شادی ایک دفعہ ہونی ہے کر لو کچھ نہیں ہوتا, ہر خواہش پہ دم نکلے, تو پھر تو وہ جو کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ الجھتے جا رہے ہیں. آپ کا کیا حال ہے جہاں پہ کانٹے لگ رہے ہیں؟ اس کپڑے کا کیا حال ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ کیا آپ وہاں سے ننگے ہوتے جا رہے ہیں؟ کانٹا لگ کے آپ کا حال کیا کرتا ہے کپڑے کا؟ آپ یہ دیکھیں, یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر خواہشات نفسانی کے کانٹوں میں الجھتا جائے گا تو جب آخرت میں پہنچے گا تو پھٹی ہوئی کیفیات کے ساتھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. اللہ اکبر. یہ علماء بتاتے ہیں. پتہ چلا کہ اس سے پتہ کیا چلا کہ تنگ تاریک راستہ, دونوں طرف کانٹے, تو مسلمان یعنی مومن کی زندگی آزاد نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, میرا سوچ میرا پیسہ میرا گھر نہیں ہے, وہ ایک قید خانہ ہے. حدیث ہے کہ مومن کی زندگی قید خانہ ہے. اب جو قید خانہ ہوتا ہے اس کے تو اپنے رول و ضوابط ہوتے ہیں. کبھی کوئی قید خانے کا وزٹ کر کے دیکھ لیں. ہم نے تو اپنی زندگی قید خانہ سمجھی نہیں, اس لیے سمجھ آ نہیں سکتی. جو قید خانے کو جس کو آپ سمجھتے ہیں وہاں جا کر دیکھ لیں. وہ آپ کو پوچھیں گے اتنے بجے نہیں آئے, آپ کون ہے, تعارف کرائیں, کیسے جانا ہے اندر, کس واسطے, کیا ہے. قید خانے کے رول اصول و ضوابط یو مسٹ نیڈ ٹو اڈاپٹ. تو مسلمان جو ایک مومن ہے وہ کیسے کو اصول و ضوابط کے بغیر یہاں رہ سکتا ہے؟ تو وہ اصول و ضوابط کون دے گا؟ قرآن اور حدیث دے گا. اگر آپ قرآن اور حدیث پر چل پڑیں گے تو متقی ہو جائیں گے. متقی ہو جائیں گے تو یہ راستہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو پھر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. وہ اس کو روز جنت بناتا ہے. میرا گھر میری جنت, میری گاڑیاں میری جنت, میرا سٹینڈرڈ میرا جنت, میرے ہائی فائی لوگ میری جنت. ہمارے گھر میں آ کے دیکھیں یہ جنت وہ جنت. ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے نا, جبکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ اس کے لیے تو قید خانہ ہے. تو قید خانے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ہی پتا, کتنی لگژریس لائف ہوتی ہے, قید خانہ کو بتایا گیا ہے. تو اس لیے میری بہن کہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے نا, اس نے یہ اپنے آپ کو سمجھ لینا ہے کہ میں نے جو روزہ رکھا ہے نا شام کو, وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے تقویٰ ملا کہ نہیں ملا, کیونکہ اس نے تقوی کو کمانا ہے. یہاں پہ لا اللہ کم
तत्तकून, फर्ज इसलिए किया गया है लअल्लकुम तत्तकून। तो अब हर रोजा सारा दिन की कमाई करके शाम को चेक कर लेना जरा कि मैं कितनी मुत्तकी हुई पहले की निस्बत। पहले दाखिल होने से पहले देख लें अपने आप को, उसके बाद हम सब देखें कि मुझे आज एक रोजे से कितना तकवा मिला है। उस तकवे को जमा करते 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 फिर शवाल में दाखिल हूं, फिर पता चल जाएगा मेरे पास कितना तकवा है। या मेरे वो कपड़े हैं जो कांटों से उलझ उलझ के फट चुके हैं, ये हमने खुद देखना है। कौन फटे हुए कपड़े दुनिया में नहीं पहनना चाहता मेरी बहनों, रब के आगे कैसे खड़ा होगा। इसलिए रब ने रोजा फर्ज कर दिया क्योंकि तकवा बड़ा जरूरी था। अब आपको समझ आ गई होगी फर्जियत क्यों है कि भूखा प्यासा रखना जरूरी नहीं था, लेकिन तकवा देना कमाना बड़ा जरूरी था, वो ऐसे मिलना ही नहीं था। इसलिए फर्ज कर दिए गए हैं, इसलिए फर्ज कर दिए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून। एंड वाली बात बता रही है, वो है क्रीम ऑफ द वर्ड ऑफ ईसायत का, कि ताकि मैं और आप मुत्तकी हो जाएं। वरना भूखा प्यासा हम क्या करते हैं, बस सुबह से भूख शाम तक भूख प्यास सब कुछ है, ये भूख प्यास चलेगी। तकवा तो कोई शाम कोई जिक्र अज़कार, कोई चीज ना अंदर के अज़ा का रुकना, ना बैरूनी तौर पे रोजा रखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो फिर तकवा कहाँ से आएगा। तो ये मेरी बहन एक चीज आपने तकवा कमा लिया। दूसरा मकसद रोजे का क्या है, अल्लाह ने क्यों फर्ज किया है। अल्लाह ताला ने कहा कमा कुतिबा अलैकुम, मैंने फर्ज कर दिए तुम पर। अब कोई पूछे अल्लाह मियाँ क्या इन सब बेचारे मासूमों को भूखा रखना मकसूद था? नहीं, लअल्लकुम तत्तकून एक मकसद। दूसरा मकसद वली तुकब्बिरुल्लाह मा हदाकुम, अल्लाह की तकबीर बयान करो। तुम्हारी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि तुम्हें पता चले कि अल्लाह बड़ा है। वली तुकब्बिरु, अल्लाह की तकबीर बयान करो, इसलिए फर्ज कर दिए गए। ये फर्जियत के हुक्म के साथ अगली आयत है, वली तुकब्बिरु अला मा हदाकुम, कि जो तुम्हें बताया जा रहा है ना, इसलिए हिदायत दी गई है, इसलिए तुम पर फर्ज किए गए हैं ताकि तुम अल्लाह की तकबीर बयान करो। तो कुरान में जहां अजान होगी, अब तकबीर कैसे, अब मैं तो कहती हूँ, रोज कहती हूँ अल्लाह अकबर की तस्बीह मैं तो रोज पढ़ती हूँ। अजान हो गई, प्रैक्टिकल है, ये अमल का महीना है, आपको बताया, नॉलेज से ज्यादा अमल चलेगा यहाँ पे। अजान हो गई, मैं तो खड़ी इफ्तारी लगा रही हूँ, इफ्तारी के बर्तन उठा रही हूँ, उधर से अजान हो गई, वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, मैं जरा क्लीनिंग कर लूं किचन की, मुझे नहीं गंद अच्छा लगता। किसको माना, अल्लाह को बड़ा माना, अपने आप को माना। इमाम बिन अहमद हंबल से भी आपने सीखा था कि उनका हमसाया भी लोहार, जब वो अल्लाह अकबर की आवाज आती थी तो वो हैमर को यहाँ पर ले जाकर वहीं छोड़ देता था। वो ये नहीं करता था कि मैं कील पे ठोंक दूं, अब चलो ये तो लगने वाला था कील, ये करके चला जाता हूँ, 15 मिनट तो आमतौर पर मिल ही जाते हैं। नहीं, अल्लाह अकबर वली तुकब्बिरु का मतलब है कि उस हाथ को यहीं छोड़ देना। जैसे ही अजान हुई फौरी तौर पर अफ्तारी, फौरी तौर पर चीजें वहीं पड़ी, भाग जाए, पड़े रहे टेबल पे, 11 महीने सफाइयां करते ही रहते हैं। तो रोजे का मतलब क्या है, वली तुकब्बिर, अल्लाह को बड़ा मानना है, अपने आप को नहीं मानना। अजान होगी छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो आपने नफ्स को बड़ा माना है, अपने आप को नहीं माना। आइली जिंदगी में आप देखें, आइली जिंदगी में हम क्या करें, शादी ब्याह की रसूमात। अब शादी ब्याह के रसूमात में कितने अल्लाह के कवानीन टूटते हैं, कितनी अहदीस के ऊपर कारी जरबें लगती हैं। किसको बड़ा मान रहे हैं, रस्म रवाज को, अपनी ख्वाहिश नफ्स को। अल्लाह को बड़ा मानते तो जो अल्लाह का हुक्म है उसको आगे लेके चलते हैं, अल्लाह के नबी की हदीसों को आगे लेके चलते हैं। तो हमने तो नफ्स को बड़ा माना, इसलिए रोजे की ट्रेनिंग है, वले तुकब्बिरु, तुम बड़े नहीं हो, अल्लाह बड़ा है, उसका जो हुक्म है वो चलेगा, जो रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चलेगा। तो इसलिए मेरी बहन, मोमिन का दिल जो है वो बड़ा कुशादा होता है। शरीयत अहादीस से साबित है कि 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं रहना, मुंह नहीं मोड़ के रखना, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे नहीं जी मेरा नहीं दिल करता, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया, तो किसको बड़ा माना, नफ्स को बड़ा माना। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ऐसे कर नहीं सकते। तो ये तकवे के लिए जितने स्टेप्स है ना, ये हदीस और कुरान से साबित है। हमने पूरे रमजान में ये ट्रेनिंग करनी है। अल्लाह मियाँ तो ही बड़ा है। जो ये कारी, ये इमाम जो अजानों की आवाजें आ रही हैं, हर वक्त आवाजें आती हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाना है अल्लाह अकबर, क्योंकि ये अमल का महीना है। सिर्फ सुनते रहते हैं, बस सुन लिया, फोन बंद कर दिया, अभी बातें कर रहे थे, फिर अजान हो रही, इसको बंद कर दो, चलो बंद कर दो, तो अच्छी बात है अगर आप बातें बहुत ही बिजी हैं, लेकिन अजान का जवाब अजान के साथ दें। देने का मतलब ये भी है कि उसको माने भी सही, अल्लाह अकबर को मानना है, उसको मनाने के लिए रमजान आया है। क्योंकि अल्लाह मियाँ को पता है 11 महीने अपनी मर्जियां करते हैं, चलो 1 महीना तो कमा लो,
اتنا تو مطلب ہم کوششیں کریں تو اللہ تعالیٰ آگے بھی دے دیں گے. تو روزے کا مقصد اللہ کی بڑائی بیان کرو, عملی مظاہرہ کرو. نفس کہہ رہا ہے, اب دیکھیں نفس کہہ رہا ہے واش روم جاتے ہیں کھا پی لو کچھ نہیں ہوتا, کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, ہمیں اس وقت پتا ہے, ہم کہتے نہیں میرا تو روزہ ہے, میں نے وضو کیا نہیں میں نے آگے تک نہیں لے جانا, پتا ہوتا ہے میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مان رہے ہیں. تو اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں میں نے روزہ رکھوایا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اب تم آ گئے ہو نا اس بات پر کہ میں بڑا ہوں. تمہارا نفس اگر کبھی ہوتا ہی تھا نا بچے جب کھا لو کچھ نہیں ہوتا, امی کو کون سا پتا چلے گا, تو وہ تو ایک اور بات ہے. اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, لیکن اب بڑے ہو گئے, نفس اگر کبھی سامنے کوئی چیز دیکھ کر بھی دل نہیں ادھر وہ کر لیتا انسان. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے آپ نے نہیں کھانا. تو اب الحمدللہ پتہ چل رہا ہے نا کہ روزہ یہ تربیت کر رہا ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلانی, کس کی چلانی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی, ولی تکبر اس کی چلانی ہے. تو روزہ رکھنے سے جب آپ پورا مہینہ رکھتے رہیں گے, نفس کچھ کہہ رہا ہے, آپ کچھ نفس کہہ رہا سو جاؤ, نہیں تراویح کا ٹائم ہو گیا, نفس کہہ رہا ابھی سوئی رہو, امی اٹھا رہی ہیں اٹھ جاؤ سحری کھا لو, مطلب سارے کام نفس کے خلاف ہو رہے ہیں. تو 30 دن کے بعد نفس تو کمزور ہو جائے گا, اس کی تو بیچارے کی کچھ سن ہی نہیں رہا, تو آپ متقی ہو جائیں گے. تو یہ متقی ہونے کا ایک فارمولہ ہے کہ نفس کو آپ نے کمزور کرنا ہے. تو روزے کا اخروی فائدہ کیا ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اچھا دنیا میں تو فائدہ یہ دے رہا ہوں, جب میرے پاس آؤ گے تب بھی بڑا زبردست فائدہ ہے. روزہ ایک ڈھال ہے, یہ حدیث ہے, روزہ ایک ڈھال. حسن حسین کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے 5 پڑھا پڑھتے ہیں والمحسنات, کہ وہ اندر گھیرے ہوئی عورتیں ہوتی ہیں, بے پردہ پھرنے والی نہیں ہوتی جو مومنات ہوتی. تو یہ وہی ورڈ ہے یہاں پہ, حسن حسینن, کہ روزہ ڈھال ہے. جہاں آپ کھڑے ہوں گے جہنم کی آگ سے آپ کے ارد گرد یوں ڈھال بنا دی جائے گی کہ یہ تو روزے دار ہے. سبحان اللہ, کون سا روزہ؟ پھر یاد آئے گا آپ کو, ہاں میں نے حقیقی رمضان ایک گزارا تھا, الحمدللہ آج میرے کام آیا. تو آپ نے روزے کو ڈھال بنا کر آگ سے محفوظ. تو حقیقی روزہ رکھنے والا قیامت کے دن اخروی فائدہ اس کو مل جائے گا آخرت میں جا کے. تو ظاہری فائدہ تو آپ نے پڑھ ہی لیا کہ صوم تصیحن, روزہ رکھو گے صحت مند رہو گے, یہ حدیث ہے. تو میدا ایک بیچارہ ایسی چیز ہے کہ جو پورا سال کام کرتا رہتا ہے, آپ سو جائیں تب بھی کرتا رہتا ہے. حالانکہ دماغ پھر آرام کر لیتا ہے, ہاتھ پاؤں بازو جسم کے حصے آرام کر لیتے ہیں, میدے کو آرام ہی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اگر متقی بننا ہے تو کم کھاؤ اور اس کو بھی آرام دو. تو اس لیے بھی یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی صوم تصیحن, کہ اس لیے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے. ہارٹ پیشنٹ سے جب پوچھا گیا تھا تو علماء فرماتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے بڑا ہی آرام رہا جب میں روزہ رکھتا تھا. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے. تو روزے سیام جو ہے نا, یہ مکمل ایک پیکج ہے جو آپ کو دنیاوی بھی, صحت والی بھی, جسمانی بھی, باطنی بھی, روحانی بھی, پورا پیکج اگر آپ اس کو لیں گے تبھی ملے گا نا. اگر بس لوگوں سے سن لیا, مبارک آنے لگی, ٹھک 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 فون بھر گیا, ہم نے بھی ادھر سے پورا تبادلہ شروع کر دیا اور عبادات آیا کیا ہے وہ پتہ نہیں چلا, تو پھر ہم رمضان میں میری بہن داخل نہیں ہو سکتے. تو کم خوابی, جتنا کم سوئے گا اتنی روح اس کی بیدار رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ کرا دی ہے, جتنا کم سو گے اتنی تمہاری چیزیں جو ہیں وہ بالکل رہیں گی. اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں, ایک حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے, انشاءاللہ پھر ہم اس کو یہاں اس حدیث پر ختم کر دیں گے کہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے جو ہر ایک مومن کو جو ملتا ہے رمضان, اور اس کا وہ مکمل فہم, جیسے آج آپ حاصل کر رہے ہیں کہ میں کیوں رکھوں, پھر آپ نے یہ بھی رکھا کب رکھوں, طلوع آفتاب سے فلاں سارا بتایا گیا آپ کو, کس لیے رکھوں, یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو جب وہ مکمل اس کا فہم, اس کا تدبر, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کو سمجھ لیتا ہے ایک مومن, تو اس کا ہر افطاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اور کئی جگہوں سے اس چیز کو پتا ہے, عید بھی بنائے گا تو وہ اس کو ہر روز عید بنا کر اس کی ہی عید ہوتی ہے, اصل میں اسی کا تحفہ ہوتا ہے. اصل میں سارے بے روزگار وہ بھی عید پر پہنچے ہوتے ہیں, ایک بات ہے. لیکن اگر سمجھ والے, فہم والے لوگ ہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ اصل میں یہ عید ان کے لیے ہے. تو ایک تو عید اس کو ہر افطاری کے ساتھ شام کو روز ملتی ہے, تو وہ دھوم دھڑکے میں افطار پارٹیوں پہ نہیں ملتی. اپنا بھی بیڑا گرک نہ کریں افطار پارٹیوں پہ جا کے, اور دوسروں کی عبادات بھی ضائع نہ کریں, نہ اس بیچاری کو اس چیز پہ مجبور بھی کریں کہ ایک نے شروع کر دی اب دوسری بھی. اس بنیاد کی یہ جو رسومات رکھی گئی ہیں یہ رسومات ہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کبھی ثابت ہے کہ انہوں نے پارٹیاں ارینج کی ہوں, سب کو گھروں پہ بلایا ہو, مردوں کی جماعت گھر پہ, جماعت امام صاحب آ کے کرائیں گے آپ کی, ان والی جماعت گھر پہ ملتی ہے آپ کو.
سارے جوابات رکھے ہوتے ہیں جی، وہاں پہ ساری جماعت ہوتی ہے جی، وہ بیسمنٹ میں سارے مرد اکٹھا پڑتے ہیں، ہلا گلا ہلا گلا سارا کچھ بھی ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ جتنی آپ نے ٹریننگ کی، اگر مجھے کہیں نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملا، کسی صحابی سے نہیں ملا، تو آپ کے آگے رکھا جاتا کہ جی وہ اتنا اتنا کرتے تھے آپ بھی کریں۔ ہم سارے وہ کام کرنے چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ تو مکمل فہم ہے جو صائم کا، اس چیز کو سمجھ کے جائیں کہ وہ رسمی رمضان وہ نہیں ہے کہ اس نے دعوت کر دی اس نے کر دی۔ افطاریاں ضرور کرائیں، ان کے گھر بھیج دیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ افطاری کرانا سنت ہے، اس کا ثواب ہے بہت زیادہ، تو آپ ان کے یہ طریقہ نہیں کریں۔ اس بات کے سارے علماء جتنوں سے پوچھا، جتنی اجتہاد ہے، سب مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی مرضی نفس پہ نہیں چلیں گے، ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ تو ایک چیز تو میری بہن آپ کو یہ چیز اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، حدیث ہے، اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاظر ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے اسی وقت آ کے ایک ہی وقت میں، 2 لوگ آئے ایک ہی وقت میں، اور ظاہر جب اسلام قبول کیا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو جدوجہد میں بہت ہے، مطلب ہے جتنے بھی دین سیکھ سکتے تھے زبردست تھے، نیکیوں میں فاسٹ تھے، سابق الخیرات تھے، جس طرح پڑھا جا رہا روزہ نماز صدقہ ہر ایک میں۔ اور ان میں سے ایک کو اللہ نے موقع دیا اور وہ جنگ میں بھی چلا گیا، اس نے جنگ میں بھی شرکت کر لی، ہیں دونوں کلاس فیلوز، اس نے جنگ میں بھی شرکت کی اور وہ شہید ہو گیا۔ اب شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو وہ اور دوسرے جو صحابی ان کے کلاس فیلو تھے وہ ان کے 1 سال بعد فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ عبید اللہ جو ہیں ان کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور یہ دونوں صحابی بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ جو شہید ہوئے ہیں وہ نہیں، جو دوسرے بعد میں 1 سال بعد شہید فوت ہوئے ہیں، جو اپنی موت مرے فوت ہوئے ہیں، وہ تو ان کو پہلے لے کر گئے ہیں فرشتے جنت میں، ان کو نہیں لے کر گئے جو شہید ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بھی نیکیوں میں اتنی کرتے تھے سبقت، ان کے ایمان کی ڈیوریشن بھی اتنی ہے۔ تو نبی پاک پہلے تو انہوں نے آپس میں صحابہ نے ایک دوسرے کو خواب سناتے تھے، تو جب اس کا بڑا چرچا ہوا کہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا، وہاں اس وقت تو جہاد بہت کرتے تھے لوگ کہ وہ تو شہید ہیں، جب یہ چرچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا تو انہوں نے کہا مجھے سناؤ خواب۔ تو جب انہوں نے سنایا تو آپ یہ دیکھیں جو 2 نبی پاک نے جواب دیے وہ بہت غور طلب ہیں کہ آپ جو ہے سنائیں خواب کیا ہے۔ تو جنت کے فرشتے نے ان کو پہلے دعوت دی ہے، بعد میں جو صحابی شہید ہوئے 1 سال بعد مطلب ان کو بعد میں دی ہے، تو اور مجھے کہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، مجھے واپس بھیج دیا۔ یہ خواب سنا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کی نیکیاں اکٹھی شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، آغاز تو برابر تھا، انجام برابر نہیں ہوا۔ اس کو 1 سال اور ملا ہے نیکیاں کرنے کا، اس کو 1 رمضان اور ملا ہے نیکیاں کرنے کا۔ اب جس کو 1 رمضان اور مل گیا، حالانکہ وہ شہید ہے، جس کو 1 رمضان اور مل گیا پورا، اس کی نیکیاں تو ظاہر ہے اس نے جنت میں پہلے جانا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت، آپ نے کہا کہ کالا ادرا کا رمضان، آپ نے فرمایا کہ اس نے 1 رمضان اور گزارا، کتنا بڑا خزانہ ہے یہ، انسان کی بلندی کا موقع ہے۔ حالانکہ شہید اپنے عمل، حالانکہ شہید جو ہے وہ وہاں پر بھی اپنے عمل کی نشو نما پاتا رہے گا، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، لیکن وہ اس کا درجہ نہیں پا سکتا جس کو ایک حقیقی رمضان ملا تھا اور 1 سال پورا عبادات کا اور مل گیا تھا، وہ درجہ پھر بھی نہیں پا سکا۔ مگر زندہ انسان جو ظاہری حالت میں عمل کرتا ہے اور رمضان پا لیتا ہے زندگی میں، سبحان اللہ، سحریاں، افطاریاں، عید، رحمتیں، مغفرتیں، لیلۃ القدر کی راتیں، تمام اعمال اس کے زیادہ ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں یہ سب زیادہ ہوئے۔ تو صحابہ نے کہا یا بلا کیوں نہیں؟ تو رمضان کے خزانے پانے کا تقوی اپنا، وہ تو پہلے کتنے تقوی والے صحابی کو تو پہلے ہی تقوی بہت تھا، ان کو پتا بھی تھا تقوی ہوتا کیا ہے، تو تقوی کو عروج دینے کا ایک اور موقع اس کو ملا تھا رمضان۔ یہ نبی پاک بتا رہے ہیں کہ اس کو اپنے تقوی کو اور طاقت دی اس نے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایک حقیقی رمضان پا کر اس سے پتا چلا کہ انسان جنتی بن سکتا ہے۔ ایک بھی اگر حقیقی رمضان پایا تو جنت کے دروازے پہ دیکھا ہے اور پہلا بلایا ہوا دیکھا ہے، شرط یہ ہے کہ حقیقی رمضان گزرا ہے۔ تو حقیقی رمضان اس نے پا لیا تھا، تو فرمایا سنو اور بھی سن لو، نبی پاک فرما رہے ہیں
ان دونوں صحابی کے مرتبے میں جو فرق ہے نا، جو جنت میں پہلے داخل کیے گئے اور جو ان کے بعد میں داخل کیے گئے، ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ جو ان کی جنت اور ان کی جنت ہے وہ برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ جنت میں چلے بھی گئے ہیں، گئے بھی بعد میں ہیں، اور اندر جا کر جو درجات پا رہے ہیں وہ بھی اس صحابی کے نہیں پا سکتے جنہوں نے ایک رمضان زیادہ پایا اور جن کو حقیقی رمضان ملا ہے۔ تو مطلب ان کی جنت اور ان کی جنت 500 مسافت کا فرق ہے، 500 سال۔ سبحان اللہ۔ میری بہن، ان خیالات سے اگر ہم رمضان کا انتظار کریں اور اپنی رمضان کو نیکیوں کا مہینہ بنائیں، اور شریعت میں ہے کہ یہ پیاس لگانے والا نہیں ہے کہ بڑی مجھے پیاس لگتی ہے روزہ کیسے رکھوں، اور بھائی یہ پیاس بجھانے کے لیے آ رہا ہے۔ جس کو نیکیوں کی پیاس ابھی لگ گئی تو رمضان جس کو مل گیا سمجھو اس کی نیکیاں کی پیاس بجھانے آئے گا۔ تو حدیث میں ہے کہ جو کسی کا اب افطار کرانے کا ہمیں ہے، افطار کرائے گا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب ہم نے یہ جب کہہ دیتے ہیں کہ پارٹیاں نہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ افطاری کے آپ کوئی وہ نہ کریں، غریبوں کی افطاری کے لیے انتظام کریں، صدقات دے سکتے ہیں، کھانا آپ دینا پکا پکایا بھی آپ اپنے دوستوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو بات کیا ہے، میرے جس نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے وہ افطاری کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دن کرائے پانی جہاں پر جس دن اتنی پیاس لگی ہوگی لوگوں کو پسینے سے کشتیاں چل جائیں، چاہے اس دن اتنی گرمی، شدت اور پیاس، تو جس نے افطاری کرا دی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر پلا دیں گے۔ تو رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے، بدنی عبادات، مالی عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام چیزیں میری بہن اس میں ملتی ہیں، تب جا کر آزادی کا پروانہ آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے اعلیٰ عمل اور آسان عمل، ابھی آخری عمل کی بات یہ ہے کہ جو سب سے عمل جو آپ نے پہلے استغفار پڑھا، کلمے کی آپ نے ضربیں بھی پڑھی، اور اس کے بعد جو یہ حدیث کے مطابق ہے کہ میں ابو دردہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہے کہ کیا تمہیں میں وہ عمل نہ بتا دوں کہ تمہیں اللہ کے راہ میں سونے چاندی دینے سے بھی زیادہ تمہارا عمل مقبول ہو جائے؟ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو جہاد کرتے ہیں ان سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا اور کیا چاہیے؟ تو مطلب نہ جہاد کرنا پڑا، نہ سونا چاندی لگانا پڑا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ کون سا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کا موسم جو نیکیوں کا ہے نا میری بہن، اس ذکر سے چلتے پھرتے اور اللہم اجرنا من النار، اگر صرف اپنا آپ چاہیے تو اللہم اجرنی من النار، دونوں چیزیں ہیں، اپنے بچوں کا بھی، سب کا بھی، اللہم اجرنا من النار، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ بیج آپ نے آج بو دیا، جس طرح کچھ آپ نے سیکھا ہے، یہ بونے کا موسم ہے، ٹھیک ہے میری بہن، تو پھر رمضان میں جو فصل آئے گی وہ آپ کاٹ لیں گے، وہ رحمتوں کی اور برکتوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول رمضان جو ہے وہ عطا کرے، نیکیوں کا بھرا ہوا رمضان عطا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کی جو اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ میرے 30 رمضان مل گئے نا، جس بندے نے 30 گزار دیے لیکن اس نے کیا نہیں کیا، 30 رمضان ملے پھر بھی بڑے بڑے گناہ نہیں چھوڑ سکا، نہ اس کو ابھی تک حرام حلال پتا چلا، ٹھیک ہے، نہ اس کو وراثت کا پتا چلا، نہ اس کو حیا کا ہی پتا چلا کہ پردہ کیوں ضروری ہے اور کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 30 رمضان جس نے گزار دیے، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ دوسرے مولانا عالم نے فرمایا کہ جو 50 رمضان پا لے اور 5 وقت کی صرف نماز پابندی اور خشوع خضوع والی نہ پا سکے، 50 کس کی عمر، جب اپنی عمریں دیکھ لیں، جو ماشاءاللہ 60-65 میں ہیں الحمدللہ، تو ان کو میرا خیال میں راؤنڈ اباؤٹ اتنے رمضان تو مل ہی جانے چاہیے، اگر میں بہت غلط نہیں ہوں تو 5 نمازیں اگر ابھی تک پکی خشوع خضوع کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ کہ اللہ اس طرح کی نماز، جس کو فرمایا گیا کہ اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں تو یہ دیکھ لو۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی ایسی نماز، کوئی روحانی نماز کہ بس ایکسپریس نماز ہی ہے۔ اتنے رمضان پا کر بھی جس کو ایک نماز بھی نہیں ملی تو میری بہن اس نے پھر کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ ہم اپنے رمضانوں کا جو ہے وہ ہم خود سدے باب کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہماری عصر کا ٹائم ہے، ہم عصر پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم آپ کے ساتھ تحفے میں جو لے کر آئے ہیں آپ سب کے لیے، وہ